السلام علیکم کے ایس کے ناولس پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلکش ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے میرے ساتھ تم بھی تھے۔ ناول کے رائٹر ہیں آسیہ رضاکی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر وہ صحن میں آئیں تو دھوپ دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ انار کے پیڑ میں چڑیوں نے اچھل کود اور شور مچایا ہوا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا، اس لیے یہ شور زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ چچی اماں بھی نماز کے بعد وظائف میں مصروف تھیں۔ برآمدے میں تخت پر ضحیٰ موٹی موٹی کتابیں پھیلائے مطالعے میں مہو تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پینسل دبی ہوئی تھی جسے وہ گاہے بگاہے ہونٹوں سے لگا لیتی اور پھر جھک کر کاپی میں کچھ نوٹ کرتی۔ کچن میں دیگچی سے چمچہ ٹکرانے کی آواز سن کر وہ سر سے بندھا دوپٹہ کھولتی ہوئی ادھر ہی چلی گئیں۔ بوا اغوانی کے بجائے شمشیر بہادر کو چولہے کے پاس دیگچی میں چمچہ چلاتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ شمشیر بہادر نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر کچھ بے بسی اور جھیم کے ساتھ مسکرا دیا۔ ارے شیر بہادر، وہ ہنس دی۔ یہ کیا تم چولہا سنبھالے بیٹھے ہو؟ حد ہو گئی، لاؤ چمچہ مجھے دو۔ نہیں آپا، کوئی بات نہیں، بس اب حلوہ بھننے ہی والا ہے، ذرا تیز ہاتھ چلاؤں گا تو منٹوں میں تیار ہو جائے گا۔ وہ زور زور سے اور جلدی جلدی چمچہ چلانے لگا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ اور یہ پہنا کھرچ کر تم دیگچی کی کلائی جو اتار رہے ہو، چلو اٹھو، اچھا نہیں لگتا۔ عورتوں کے ہوتے ہوئے مرد باورچی خانے میں کام کریں، یہ ہم عورتوں کے لیے شرم کی بات ہے۔ میرے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے اور حلوہ کافی قوت چاہتا ہے۔ امی بیچاری تھک جاتی ہیں، ضحیٰ کے امتحان ہونے والے ہیں، اور یہ اتنی محنت کا کام مردوں کے ہوتے عورتیں کریں تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ امی نماز کے لیے اٹھی تو میں نے یہ کام سنبھال لیا۔ چلیے آپ اندر چلیں، ایک تو یہ کچن اتنا گندا رہتا ہے کہ… وہ قدرے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آس پاس خالی برتن اور دیگچیاں پڑی تھیں۔ وہ مسکرا دیں۔ بھئی کھانے کے بعد مہلت ہی کہاں ملی، ورنہ چچی اماں بھلا باورچی خانہ اس حال میں کب چھوڑتی ہیں؟ بوا اغوانی آج مصروف رہیں۔ پہلے آپا خیرن آ گئیں، پھر خالہ بطول اور بچے۔ کھانا کھا کر چائے پی کر سب گئے ہیں۔ چلو تم اٹھو، مجھے چمچہ دو، مجھے بھی آتا ہے حلوہ بھوننا۔ شمشیر بہادر اٹھے تھے کہ چچی اماں آ گئیں۔ انہوں نے دونوں کو کچن سے نکالا۔ حلوہ بھن گیا تھا اور چچی اماں اسے ڈش میں نکال رہی تھیں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا انہوں نے شمشیر بہادر کو گھر کے کام کرتے اور ماں اور بہن کا ہاتھ بٹاتے دیکھا تھا، اس لیے باہر آ کر ہنسداری سے بولی، سچ بتاؤ شمشیر بہادر، یہ ہم لوگ جو بلائے ناگہانی کی طرح تم پر نازل ہو گئے ہیں اور چچی اماں بیچاری کو اتنا کام پڑ گیا ہے، اسی لیے تم اس قدر مستعدی سے گھر کے کام کرتے ہو؟ اچھی بات ہے، مگر دل تو تمہارا باہر کھیل کے میدان میں ہی پڑا رہتا ہوگا۔ شیر بہادر نے ہنس کر اپنی اس چچا زاد بہن کو دیکھا جو ایک طویل عرصے کے بعد وطن آئی تھی اور جس کا دل آئینے کی طرح شفاف تھا۔ میرے کھیل اور سیر و تفریح کی اطلاع آپ کو بھی مل گئی، مگر آپا اب تو وہ میدان مجھ سے بہت دور ہو گیا۔ تجربے اور سنجیدگی کی کمی نے بہترین کھلاڑی بن کر ملک و قوم کی خدمت پر اکسایا تھا، لیکن وقت نے جو سبق دیا، اس کی روح سے ہم جیسے لوگ، پریشان حال گھرانے کا مجھ جیسا اکلوتا لڑکا جو والدین کی توقعات کا مرکز ہو، انتظار کے ان لمحات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتا کہ بڑا کھلاڑی بننے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے اور وقت تو گزرتا رہتا ہے، کسی کا ساتھ نہیں دیتا، جیسے پانی اپنے بہاؤ کی طرف بہتا ہے۔ میں نے اپنا موازنہ ان باقی بے فکرے یا لاابالی لڑکوں سے کیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دیر میں صحیح مگر وقت کی قیمت جان لی۔ اچھا کیا نا، بڑی باتیں کرنے لگے ہو۔ سہولت نے تعجب سے اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا جس کا لمبا قد اور ورزشی جسم اس کے کھلاڑی ہونے کا ثبوت تھے، مگر جس سے یہ وجاہت اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے کلنڈرے پن، بے حسی اور لاپرواہی کے جو چرچے انہوں نے لندن میں سنے تھے وہ ان افواہوں سے قطعاً الگ نظر آ رہا تھا۔ سنجیدہ، بردبار، ذمہ دار اور حساس، مگر جو کھلاڑی نامور ہوئے اور ہیں وہ سبھی بے فکرے یا دولت مند تو نہیں، انہوں نے کہا۔ ان کو ایک مدت اس مقام تک پہنچنے کی تگدو میں لگ گئی، انہوں نے کھیل کو ہی اپنی زندگی سمجھ لیا، مگر میرے ساتھ میرے علاوہ میرے ماں باپ اور بہن کی زندگی کا بھی تعلق تھا۔ میں ہر طرح توجہ نہیں کر سکتا تھا اور شاید قسمت بھی میرا ساتھ نہ دے سکے۔ جو ہی ابا ریٹائر ہوئے اور ایک روز امی اور ضحیٰ کو میں نے پریشان دیکھا، وہ مستقبل سے ہراساں تھیں، اور ضحیٰ تعلیم ادھوری چھوڑ کر ملازمت پر تیار ہوئی تو مجھے اپنا فرض یاد آیا۔ یہ عورتیں ہو کر حالات سے نبرد آزما ہونے کی ہمت کر رہی تھیں اور میں اپنے شوق پورے کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسی دن میں نے اپنے رویے میں تبدیلی کر لی۔ انسان پختہ ارادہ کر لے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔
امی ابا تو خیر میرے ماں باپ تھے، لیکن دوسرے تمام لوگ مجھ سے مایوس ہو گئے تھے۔ ہاں میں نے بھی یہی سنا تھا اور اس قدر افسوس ہوتا تھا کہ کیا کہوں۔ وہ دونوں ایک پلنگ پر صحن میں بیٹھے تھے۔ انار کے پیڑ میں چڑیوں کا شور اور بھی بڑھ گیا تھا۔ میری بدقسمتی نے شوق کی تکمیل میں بہت سے رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں، مگر آپ کو تعجب ہوگا، فرض کی بجا آوری کا تہیہ کرتے ہی وہ بدقسمتی اور رکاوٹیں اس طرح غائب ہوئی، مجھے بہت اچھی ملازمت بھی ملی اور جلد جلد ترقی بھی ہوئی۔ شاید میری محنت اور لگن اور ابا امی کی دعاؤں کے سبب ایسا ہوا۔ واقعی دعاؤں کے اثر کی تو میں قائل ہو گئی۔ میں لندن میں ہمیشہ چچا ابا کے لیے دعا کرتی تھی کہ ان کو بیٹے کی طرف سے خوشیاں ملیں۔ سہولت نے خوش ہو کر کہا، انہیں اپنے چچا اور ان کی اولاد سے بے حد انسیت تھی۔ بچپن اسی گھر میں انہی بھائی بہن کی معیت میں گزرا تھا۔ وہ شادی کے کچھ دن بعد لندن گئی تھیں اور 17 سال بعد وطن واپس آئی تھیں۔ آنے کے بعد رشتہ داروں سے ملنے ملانے اور دعوتوں کا سلسلہ اس قدر طویل رہا کہ کسی سے بھی دل جمعی سے بات کرنے کی فرصت نہ ملی۔ کہنے کو قیام چچا کے گھر تھا، مگر صرف رات کو ہی گھر آ کر رہنے کا موقع ملتا۔ ان کا تو پورا خاندان کراچی میں تھا۔ ان کے شوہر عمار کے بھی کافی عزیز یہاں تھے، لیکن ان کا اصل خاندان پنجاب کے گاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ وہ سب ذمہ دار لوگ تھے۔ عمار ہی اپنے شوق کی بدولت انگلینڈ گئے تھے اور ان کا کام کچھ ایسا جمع کہ پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے اور اب 17 سال بعد آئے تو ملاقاتوں اور دعوتوں میں مصروف رہے۔ چونکہ اس بار مستقل رہنے کے ارادے سے آئے تھے، اس لیے بچوں کے اسکول میں داخلے کی ساری کارروائی سے فارغ ہو کر اب اپنی بہن سے ملنے پنجاب گئے ہوئے تھے تاکہ انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کریں اور گاؤں کے لوگوں سے ملاقات بھی کر لیں۔ اسی لیے سہولت کو آج پہلی بار فرصت ملی تھی اور وہ شیر بہادر سے باتیں کر رہی تھیں، ورنہ روزانہ کہیں نہ کہیں جانے اور ملاقاتیوں کے آنے کا سلسلہ بندھا رہتا۔ گھر والوں سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ وہ خود بھی اپنی سسرال جانے کی خواہشمند تھیں، لیکن بچوں کے اسکول میں داخلے ہو گئے تھے اور وہ ماں باپ دونوں کی دوری برداشت کرنے کے حق میں نہ تھے۔ پہلی بار اپنے وطن آئے تھے، اجنبیت قائم تھی۔ یوں بھی یہاں کا ماحول کافی مختلف تھا۔ گو کہ شمشیر بہادر نے لڑکوں سے دوستی کر لی تھی اور ان کی دلچسپی کے لیے شام کو میدان میں کھیلنے کے لیے لے جاتے تھے۔ دفتر سے آ کر شمشیر نے بھوک کی سزا لگائی۔ چچی اماں ظہر کی نماز میں مصروف تھیں۔ زوہا کمرہ بند کر کے پڑھائی کر رہی تھی۔ سہولت نے باہر نکل کر دیکھا، شیر بہادر کچن میں تھے، وہ وہیں چلی گئیں۔ تم باہر چلو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے اسے کام میں مصروف دیکھ کر کہا، باہر نہیں، یہیں کھا لوں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ وہی تکلیف کی کیا بات تھی؟ کیوں نہیں ٹرے میں کھانا رکھیں گی، پھر باہر لے جائیں گی؟ میں چھوٹا ہوں، مجھے آپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں امی کو بھی اپنے لیے ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ سہولت خوش ہو گئی، اچھا کرتے ہو، مجھے تمہارے خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی۔ احساس فرض ہی نہیں، تکمیل فرض کو بھی ضروری سمجھتے ہو۔ میں تمہاری یہ بات زوار اور جبار کو ضرور بتاؤں گی۔ سیمنٹ کے بنے تختے پر کھانا رکھ کر مونڈھے پر بیٹھ کر جب شیر بہادر نے کھانا شروع کیا تو دور بیٹھی مانو میاؤں میاؤں کرتی اندر آ گئی اور شمشیر بہادر کے پیر سے لپٹنے لگی۔ آپ کو کتنا عجیب لگتا ہوگا یہاں کا طرز زندگی، کہاں وہ لندن کی آراستہ پراستہ زندگی، اس قدر ماڈرن ہنگاموں سے بھرپور، اور کہاں یہ ہمارا پرانے زمانے کا مکان۔ سچ مجھے بہت شرم آتی ہے آپا، آپ کو یہاں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف یا راحت، برسوں بعد اپنے پرانے گھر، پرانے ماحول میں آئی ہوں۔ تم کو کیا بتاؤں، یہاں کے چپے چپے میں کتنی داستانیں ہیں۔ بچپن کا وہ زمانہ جب اس گھر میں تنہا بچہ تھی، بڑوں کے ساتھ رہ کر ان سے لاڈ اٹھوانے میں میرا کوئی مدعے مقابل نہ تھا۔ چچا ابا چچی اماں مجھے اتنا چاہتے تھے کہ شاید ابو امی نے بھی نہ چاہا ہوگا مجھے۔ تم تو کئی سال کے بعد آئے تھے، میں تم سے اتنا جلتی تھی، چچی اماں کے بستر میں خود سو جاتی اور وہ تمہیں الگ سلانے پر مجبور ہو جاتی، تمہارا کھانا میں کھا جاتی، تمہاری ہر چیز پر اپنا حق جتاتی۔ میں نے تمہیں اس قدر رلایا کہ آج وہ وقت یاد کر کے خود ہی شرمندہ ہو جاتی ہوں، اور چچی اماں نے ہمیشہ مجھے فوقیت دی، میری ہر خواہش کا مان رکھا۔ تم جھولے میں پڑے رویا کرتے، میں چچی اماں کی گود میں لدی ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہتی۔ امی اس قدر خفا ہوتی تھی مجھ پر، وہ تو چچی اماں سے بھی لڑتی تھیں، پھر مجھے جلانے کے لیے تمہیں گود میں اٹھا کر پیار کرتی تو چھلانگ لگا کر ان سے جا لپٹتی۔ کیسا روشن ماضی تھا۔ انسان خواہ کتنے ہی عیش کر لے، اپنے ماضی کی محبت سے دامن نہیں چھڑا سکتا، چاہے وہ ماضی کتنا ہی بدصورت ہو، لیکن اس سے حسین کوئی وقت نہیں ہوتا۔ سہولت یادوں کے کارواں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ شیر بہادر خاموش رہے، مانو منہ اٹھائے معصومیت سے سہولت کو دیکھ رہی تھی۔ صحن سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں، مانو کان ٹیڑھا کر کے ان آوازوں کو بھی سن رہی تھی، مگر شاید اسے سہولت کے ماضی سے زیادہ دلچسپی تھی۔
گزرا ہوا وقت خوبصورت تو لگتا ہے کیونکہ دکھوں پر وقت امید کی چادر تان دیتا ہے۔ خواہ کتنے زخم لگائے ہوں ماضی نے، مگر ان پر کھرنڈ آ چکا ہوتا ہے اور حال کے دکھ درد کو ابھارتے رہتے ہیں۔ شمشیر بہادر سنجیدگی سے بولے، مگر آپا، آپ تو ماضی میں دکھ کے مطلب کو بھی نہ جانتی تھیں اور ماشاءاللہ آج تک مطمئن زندگی گزارتی آ رہی ہیں۔ سنا ہے تکلیف سے بلبلا کر انسان ماضی کو یاد کرتا ہے۔ چلیے چھوڑیے، کمرے میں چل کر اچھی اچھی باتیں کریں۔ آپ تو بہت سنجیدہ ہو گئیں۔ شیر بہادر نے سہولت کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی۔ پانی پی کر وہ سہولت کو اندر لے آئے۔ اب تو مستقبل کی بات کیجیے، آنے والی خوشیوں کی، کرنوں کی۔ آپ اپنے وطن لوٹ آئی ہیں، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ مستقبل۔ سہولت کے ذہن پر خدشات کے پردے تن گئے۔ وہ شیر بہادر کو بتا نہ سکیں۔ بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ لندن میں شہریت کے سرٹیفکیٹ کے باوجود وہ کتنے غیر محفوظ تھے۔ مسائل کے انبار کس قدر پریشان کن تھے۔ بے راہ روی عام تھی۔ خود مختارانہ نظام زندگی تھا جو مسلسل خطرے کی گھنٹی کی طرح ان جیسے ایشیائی باشندوں کے سر پر بجنے کو تیار۔ اس خطرے اور ماحول کی غلاظت سے بچوں کو دور رکھنے کے لیے کس قدر تگدو کرنا پڑتی تھی۔ جب سے اینی بڑی ہوئی تھی وہ ایک عذاب میں گھری ہوئی تھیں۔ وہ لندن کے ماحول سے خوفزدہ رہتی تھیں۔ ہر وقت ہر لمحے بچوں کی نگہبانی کرنا پڑتی تھی۔ وہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں بے محابہ ملتے، اپنے جوڑے خود منتخب کرتے، انہیں کسی بڑے کی اجازت سے سروکار نہ تھا۔ معاشرے میں بے حیائی عام تھی۔ اس کثافت سے بچوں کو دور رکھنے کے لیے، ماحول کو خوشگوار اور پاکیزہ بنانے کے لیے سہولت نے اپنے گھر میں ایک کلب کی بنیاد رکھی، جہاں ان کے ہم خیال ایشیائی بچوں کے ساتھ شرکت کرتے۔ ہر بچے کی دلچسپی اور شوق کو مد نظر رکھا جاتا۔ کھیل ہوتے، کہانیاں سنائی جاتیں، کئی ٹیمیں بنا کر مقابلے کرائے جاتے جس میں لڑکے لڑکیاں شامل ہوتے۔ جس دن کھانا پکانے یا سلائی کا امتحان ہوتا لڑکوں کی شامت آ جاتی۔ وہ مستقل لڑکیوں کی شرارت اور فکر بازیوں کا شکار رہتے۔ سہولت نے وہاں بھی اپنے اخلاق اور ذہانت کے بلبوتے پر ہم وطنوں کو گرویدہ بنا لیا تھا۔ اینی بہت فرما بردار لڑکی تھی، مگر لڑکے بہت شوق تھے، اور سب سے پہلے زوار نے ماں سے سوال کیا، ہمارے اور لیزی کے گھر میں اتنا فرق کیوں ہے؟ پیٹر کی بہن اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر جاتی ہے، آپا کو کہیں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ آپا کے دوست لڑکے کیوں نہیں ہیں؟ بچوں کے سوالات کے جواب ماں باپ کے پاس تھے، مگر وہ ان سے مطمئن نہ ہو سکے۔ ان کے ذہنوں میں الجھنوں کو جگہ بناتے دیکھ کر عمار نے سوچنا شروع کیا۔ اپنی قومیت، وطن کی محبت اور مذہب کی خصوصیات خیر بات کہہ کر اسی ماحول کو قبول کر لیں۔ بچوں کے اذہان سے طرز زندگی، طرز معاشرت کے فرق کی کشمکش کو دور کرنے کی یہی تدبیر ہے۔ اپنی نگرانیوں اور پابندیوں کے حصار سے نکال دیا جائے۔ باغیانہ خیالات پیدا ہونے سے پہلے انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی اجازت دی جائے۔ ان کی صلاحیتوں کو آزمانے کا خیال بھی آیا۔ سہولت نے جس روایتی گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس کے اثرات 17 برس میں بھی زائل نہ ہو سکے تھے۔ انہیں اب بھی یہی لگتا تھا وہ بزرگوں کی نظروں کی گرفت میں ہیں۔ وہ اخلاقی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بچوں کی تربیت بھی بآسانی ہو گئی، مگر وقت کے ساتھ بچے اپنے گھر اور دوسروں کے گھر کے فرق کو زیادہ محسوس کرنے لگے تھے۔ لاکھ وہ اپنی تہذیب و تمدن کے ڈھول پیٹیں، مثالیں دیں، مگر آنکھ سے دیکھے بغیر کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور اس مرحلے پر عمار کو احساس ہوا کہ انہوں نے بچوں کو وطن سے دور رکھ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اپنی سرزمین سے روشناس کرانے کی اہمیت ہی نہ جانی تھی۔ باری باری اپنے والدین اور بہن بھائی کو ٹکٹ بھیج کر بلا لیتے، کچھ عرصہ ساتھ رکھ کر انہیں تحائف کے انبار سے لاد کر واپس بھیج دیتے۔ سہولت اینی کو لے کر انگلینڈ گئی تھیں، اور چونکہ عمار تو اپنے عزیزوں سے ملاقات کر ہی لیتے تھے، اسی لیے نہ خود وطن گئے، نہ ہی سہولت کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ بچوں نے سوالات اور بحث مباحثے کر کے انہیں زج کر دیا، تو اصلی وطن دکھانے کے لیے کچھ عرصے کے قیام کے ارادے سے سہولت کو آگاہ کر دیا۔ اس فیصلے نے سہولت کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ قیام لندن کے دوران ان کے ماں باپ بیٹی کی صورت دیکھنے کی حسرت لیے انتقال کر گئے، مگر پھر بھی عمار کو سہولت کے بھیجنے کا خیال نہ آیا۔ اب جانے کی خبر سن کر سہولت کی مسرت دیکھ کر وہ پچھتائے کہ کیوں نہ پہلے ہی ارادہ کر لیا۔ وہ ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے مزاج میں رعونت، حکومت اور طیش کی آمیزش تھی۔ وہ عورت کو آزادی دینے کے خلاف تھے۔ ان کے خیال میں عورت زیورات، عمدہ لباس، فوقیات اور عیش و آرام کی طلبگار ہوتی ہے۔ اسے ان نعمتوں کے عوض اپنے گھر، شوہر اور بچوں سے سروکار ہونا چاہیے۔ شروع میں جب سہولت ماں باپ سے بچھڑ کر وطن سے دور شوہر کے پاس آئی تھیں، میکے کے گھر اور والدین کی یاد سے آبدیدہ ہو جاتیں، تو وہ خفا ہو جاتے، ان کا موڈ خراب ہو جاتا۔
سہولت نے بہت جلد اپنے شوہر کی عادات اور مزاج کو پہچان لیا اور ایک خاموش عہد کیا اور ہمیشہ اسی پر قائم رہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے اپنی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ماں باپ، عزیز، رشتہ دار، وطن، یہ پیارے پیارے لفظ صرف ان کے دل کے گوشوں میں جا چھپے، جنہیں وہ فرصت کے اوقات میں بڑی درد مندی اور جان سوزی سے تلاش کر کے مقدس صحیفے کی طرح پڑھ لیتیں، پھر گیلی آنکھوں کو دوپٹے سے رگڑ کر چہرے کے کرب کو حزین مسکراہٹ میں دبا دیتیں۔ البتہ جب ان کی ماں کی بیماری کی اطلاع ملی اور گاہے گاہے ان کی خراب حالت کے خط آتے رہے، ان دنوں عمار کی ماں بہن لندن آئی ہوئی تھیں اور سہولت کو ان کی خاطر تواضع اور خدمت سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ وہ وطن سے آئی ڈاک کو کھول کر دیکھ ہی لیتیں۔ عمار خط پڑھ کر لفافہ ان کی جانب بڑھا دیتے اور وہ انتہائی معصومیت کے عالم میں کسی کتاب یا تکیے کے نیچے رکھ کر کام میں لگ جاتی اور پھر وہ خط دیکھنے کی مہلت ہی نہ ملتی۔ ایسے ہی جب ان کی ماں کی وفات کی خبر آئی تب عمار کو اپنی اس کوتاہی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سہولت سے معافی مانگی اور غم کا اظہار کیا۔ ماں باپ جیسی انمول ہستیاں دنیا میں نہ رہیں تو سہولت کی ساری امنگیں دم توڑ گئیں۔ صدمے کے بوجھ نے ان کے شانے جھکا دیے، پھر بھی عمار کو شرمندہ دیکھ کر خوشی کی ایک کرن آنکھوں کے سامنے چمک اٹھی اور وہ اپنی خاموشی، صبر و رضا اور اطاعت شعاری کا انعام سمجھ کر ایک لمحے کو مسرور ہو گئیں۔ ماں باپ سے جدائی دائمی ہو چکی تھی اور اب وطن کے تصور میں اتنی دلکشی بھی نہ رہی تھی، مگر اپنے عزیزوں کی یاد، زمین کی خوشبو اب بھی دل کے دروازے کی جھریوں سے اندر سرک آتی اور وہ حسرت سے اس خوشبو، ان یادوں کے آشنا تصور میں گم ہو جاتی۔ کبھی بے ساختہ زبان پہ کسی عزیز کا نام آ جاتا تو وہ ہونٹ چبا کر دل کی آواز کا گلا گھونٹ دیتی۔ وہ اپنے عہد پر قائم تھیں، خواہ دل کا زخم ناسور کی شکل اختیار کر لے، وہ عمار سے خواہشوں کی تمنا کی بھیک مانگنے میں سبکی محسوس کرتی تھیں۔ اور جب عمار نے خود ہی کچھ عرصے کے لیے بچوں کو ان کے آباء و اجداد کی سرزمین، تہذیب و تمدن کے شاہکار وطن کی سیر کے لیے جانے کا پروگرام بنایا تو وہ نئی زندگی کی تابناکی کو اپنی ذات کا پیرہن بنا کر جھوم اٹھیں۔ انہیں یقین نہ آیا، لیکن جب یقین آ گیا تو عمار سہولت کے اس روپ کی بے پناہ خوبصورتی سے دنگ رہ گئے۔ چہرے پر صحت و مسرت کے گلاب کھل گئے تھے، آنکھوں میں امید و آرزوؤں نے چراغ روشن کر رکھے تھے، ہونٹوں پر ایک دلربا ہنسی اور انگ انگ مستی میں ڈوب گیا۔ تو وہ سوچنے لگے، ایک طویل عرصے سے انہوں نے سہولت کو اس رنگ میں نہیں دیکھا تھا۔ آج سے پہلے کوسوں قضا کے وہ رنگ سہولت نے کہیں چھپا کر رکھے ہوئے تھے، جن کی بارش میں نہائی وہ ایک خوش رنگ گلدستے کی مانند کھلی کھلی رہنے لگی تھیں، تتلی کی مانند رقصاں وہ پیکنگ میں مصروف رہتیں۔ سنجیدگی، مصروفیت اور بیزاری کا خول اتار کر وہ کتنی نئی اور کس قدر دلکش ہو گئی تھیں۔ وہ موج میں آ کر گنگناتیں اور بچوں کو جانے کن عزیزوں سے غائبانہ متعارف کراتیں، جن کے نام بھی کبھی عمار نے نہیں سنے تھے۔ لیکن اسی دوران عمار کو کسی کام سے رکنا پڑا۔ انہوں نے سہولت کو بچوں کے ساتھ جانے پر زور بھی دیا، مگر سہولت جانتی تھیں بچے کبھی باپ سے الگ نہیں رہے۔ اگر عمار کی مجبوریاں ان کے قدم روکتی رہیں اور وطن سے بچوں کے گھبرانے کی اطلاع انہیں ملی یا وہ خود ان کی یاد سے بے چین ہوئے تو سہولت کو نادر شاہی حکم نامہ تحریر کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ بس اب تم آ جاؤ اور انہیں اس حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ وہ شوہر کے مزاج اور عادات سے آگاہی کی بنا پر ایسا خطرہ لینے کو تیار نہیں ہوئیں اور عمار کا کام ایسا اٹکا کہ 3 سال گزر گئے۔ سہولت کی سنجیدگی اور خاموشی پھر ان کی ذات کے ساتھ چپک گئی۔ وہی مصروفیت اور ذمہ داریوں کے بوجھ انہیں پھر سے پیسنے لگے۔ وہ سرخوشی اور وہ چہکارے اور نغمے جو وطن جانے کی خوشخبری پا کر سہولت کے انگ انگ سے پھوٹ پڑے تھے، ہوا میں تحلیل ہو گئے، بکھر گئے۔ وہ کٹ پتلی کے مانند لبوں کو سیے اپنے کاموں میں جٹ گئیں۔ انہوں نے پھر کبھی عمار کے سامنے اس حسرت کا نام نہ لیا جو اب آخری آرزو بن گئی تھی۔ عمار کو بچوں سے عشق تھا تو سہولت تو ان بچوں کی ماں تھیں۔ وہ سہولت کے علم، قابلیت، ذہانت، اخلاق، مروت اور خاموشی کے قدردان تھے، بے حد چاہتے تھے، لیکن انہیں کسی کے دل میں جھانکنے اور آرزوؤں کا سراغ پانے کا سلیقہ نہ تھا۔ صرف اپنی برتری کا زعم تھا، اپنی اہمیت کا غرور تھا۔ جب سفر ایک بار ملتوی ہوا تو انہوں نے بھی لاپرواہی سے اسے مزید ٹالا اور پھر وہ ٹلتا ہی رہا، یہاں تک کہ ایک دن اینی نے انہیں سادگی سے وہ بات بتائی جو بالآخر ان کی وطن واپسی کے سارے راستے کھولتی چلی گئی۔ انہیں اب شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے جو ماحول اور فضا بچوں کے لیے مہیا کی تھی وہ اس ملک اور اس کے معاشرے سے یکسر جدا اور مختلف تھی۔ چونکہ سب بچے باپ سے بے حد بے تکلف تھے، اس لیے اینی روزمرہ کی طرح انہیں بتانے لگیں، پاپا میرا کلاس فیلو ہے نا ایم ایس، وہ مجھے ہاف ٹائم کے وقت کینٹین لے جانا چاہتا ہے۔ وہاں اور لڑکے بھی جاتے ہیں اپنی دوست لڑکیوں کے ساتھ، مگر مجھے یہ بات اس لیے پسند نہیں آئی کہ وہ لوگ پھر کلاس میں واپس نہیں آتے، میں ہی بہانہ کر رہی تھی۔
ایم ایس نے کہا تم بہت بدھو لڑکی ہو اور وعدہ کیا کہ ہم ضرور واپس آ جائیں گے۔ بحث میں وقت ختم ہو گیا۔ پاپا میں اس کے ساتھ جاؤں ورنہ وہ مجھے بدھو ہی سمجھتا رہے گا۔ عمار خطرے کی گھنٹی بھانپ گئے۔ اینی کو اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری عمار کی تھی اور وہ اس کو پابندی سے نبھاتے تھے۔ اینی کو گھر چھوڑ کر وہ پھر اسکول گئے اور کینٹین کے بارے میں تفتیش کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ کینٹین تو محض نام ہے ورنہ وہ خاصا ریسٹورینٹ ہے اور لڑکے لڑکیاں اپنے جوڑے بنا کر وہاں محبت کی توثیق کے لیے جاتے ہیں۔ اساتذہ کو شک تو تھا مگر کوئی طالب علم صحیح بات نہ بتاتا تھا۔ وہ لوگ موقع کی تلاش میں تھے۔ استادوں نے عمار کے سامنے تجویز پیش کی کہ اینی کو اس لڑکے کے ساتھ جانے دیا جائے تاکہ وہ عین موقع پر کینٹین کے ٹھیکیدار کو پکڑ لیں، یعنی اینی کو دانا بنا کر وہ کینٹین کے ٹھیکیدار اور غلط قسم کے لڑکوں کو پھنسانا چاہتے تھے۔ اس تجویز پر وہ غصے میں پھنکارتے واپس گھر آ گئے۔ اپنی معصوم بچی کو کسی خطرے میں ڈالنے کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اینی کا اسکول جانا بند ہو گیا۔ وہ حیرانی سے بس اتنا ہی کہہ سکی، بس اب تو وہ مجھے ضرور بدھو سمجھے گا۔ اس نے منع کر دیا تھا کہ اپنے ماما پاپا کو کچھ نہ بتانا، ہر بات ماں باپ سے کہنے کی نہیں ہوتی، مگر امی کی تاکید ہے کہ میں ہر بات انہیں یا آپ کو بتا دیا کروں۔ اب وہ پوری کلاس میں میری بے وقوفی کے چرچے کرے گا۔ عمار کو سہولت کی دور اندیشی اور فہم فراز کی بہت قدر ہوئی، مگر وہ تعریف کرنے کے قابل تھے نہ داد کے۔ سہولت نے بچوں کو وہی تربیت دی تھی جو خود انہیں دی گئی تھی۔ انہیں جھوٹ، مکر و فریب اور غیر ضروری حرام طلبی سے چڑ تھی۔ بچوں کو انہوں نے اسی نہج پر پالا تھا۔ عمار کو سہولت کی کفایت شعاری پسند نہ تھی۔ انہیں تو یہ بات بھی ناپسند تھی کہ سہولت بچوں سے ان کے مشاغل، دوستوں کی گفتگو اور اسکول کی تمام مصروفیات کے بارے میں سوالات کرتی رہتی تھیں۔ گھر میں کلب بنانے کے بھی وہ خلاف تھے، مگر چونکہ بچے بھی اس میں دلچسپی لیتے تھے اس لیے وہ خاموش رہے۔ اب اندازہ ہوا کہ اس طرح سہولت نے بچوں کو باہر کی چکاچوند سے بچا کر مشرقی اقتدار کی پاسبانی کی تھی۔ اب وہ پھر سے جانے کی تیاری کر رہے تھے، مگر اتنے بڑے کاروبار کو یک لخت ختم کر کے جانا انتہائی دشوار محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے یہ طے ہوا کہ ابھی چند ماہ کے لیے جائیں گے، وہاں گھر بار اور کاروبار کے لیے مواقع دیکھ کر بیوی بچوں کو لے کر پھر آ جائیں گے اور اطمینان سے جائیں گے۔ رفتہ رفتہ کام سمیٹ لیا جائے گا اور ممکن ہوا تو اینی کو وہیں چھوڑ آئیں گے۔ اگر مناسب رشتہ مل گیا تو شادی کر دی جائے گی۔ یہ حل بہتر تھا۔ سہولت کو بھی پسند آیا۔ ان کے دل میں پھر پھلجھڑیاں سی چھوٹنے لگیں۔ اسی دوران پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ عمار کے ارادے متزلزل ہو گئے۔ سہولت کچھ عرصے کے لیے جانے کے خیال سے پیکنگ کر رہی تھی کہ عمار نے احکام صادر کر دیے۔ کراچی میں رہائش کا طے ہو گیا۔ وہیں بچوں کی تعلیم مناسب ہو سکتی تھی اور وہی شہر کاروبار کے لیے بہتر تھا۔ گو کہ عمار کے تمام عزیز پنجاب میں تھے، مگر ان کے دوستوں نے کاروبار اور رہائش کے لیے کراچی کو بہتر خیال کر کے رائے دی۔ دراصل وہ اس دن دفتر سے گھر آ رہے تھے کہ انہوں نے دونوں بیٹوں زوار اور جبار کو اسکول بس سے اتر کر چھینن جھپٹی کرتے دیکھ لیا۔ ان کے پاس جا کر کار روکی تو وہ چیز بھی انہیں نظر آ گئی جس کے لیے لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ ایک سگریٹ تھا۔ انہوں نے ڈانٹ کر کار میں بیٹھ جانے کا حکم دے کر سگریٹ ان سے چھین لی۔ پھینکنا چاہتے تھے مگر اس کا برانڈ دیکھنے کے لیے الٹ کر دیکھا۔ وہ خود ساختہ تھا۔ اس وقت ان کی نظر پیچھے بیٹھے بچوں پر اٹھ گئی۔ دونوں خوفزدہ ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عمار کو شک ہوا۔ بچوں کو اتار کر وہ اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس گئے۔ سگریٹ دکھا کر اپنے شبے کی تصدیق چاہی۔ ان کا شک درست تھا۔ سگریٹ میں چرس کی آمیزش تھی۔ وہ بے حد متفکر گھر پہنچے۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ زیادہ غور و فکر کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس زہریلی آب و ہوا سے جلد دور جانے، بچوں کو محفوظ کرنے اور جان بچانے کی فوری خواہش نے ان سے وہ فیصلہ کرا لیا۔ بچوں کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے اور سارا کام سمیٹ کر چل پڑے۔ اس ملک نے انہیں کیسے انعامات سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنی توانائی اور صلاحیتوں کے عوض اس ملک سے خوف اور اندیشے حاصل کیے تھے۔ وہ جو اپنا اور اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے آئے تھے اور مستقل رہائش کا پروگرام بنا کر آئے تھے، ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں تھے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے عارضی قیام کے لیے سہولت کی مرضی کو ترجیح دی اور یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے سہولت کی خواہش معلوم کر کے چچا ابا کے ہاں قیام کا ارادہ کیا۔ سہولت چچا ابا کا نام تجویز کر کے بے حد مسرور تھیں۔ اس گھر میں انہوں نے بچپن اور جوانی کے ایام بڑی سرخوشی اور بے فکری کے عالم میں گزارے تھے۔ عمار کے دور کے عزیز کراچی میں تھے، لیکن ان کے پاس انہوں نے قیام مناسب نہ سمجھا۔ چچا ابا، چچی اماں سادل اور مخلص بزرگ سہولت کی آمد سے بے حد مسرور ہوئے۔ انہیں اکثر یہ فکر ہوتی کہ ان کا گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے اور لندن میں برسوں عیش آرام کی زندگی گزارنے والی بھتیجی خصوصاً اس کے شوہر اور بچوں کے قابل نہیں۔ ان کے ہاں وہ سہولتیں اور آسائشیں بھی نہ تھیں جن کے وہ لوگ عادی اور خوگر تھے، مگر سہولت نے چچا کے سینے سے لپٹ کر کہا،
چچا ابا، آپ کی شفقت، محبت اور بزرگی کا سایہ ہی میرے بچوں کی خوش نصیبی ہے۔ میں نے اس گھر میں 20 سال گزارے تھے۔ میرے بچے اس گھر میں رہ کر خوش ہوں گے جہاں میرا بچپن گزرا۔ میرے ماں باپ کی یادیں اور خوشبو کسی آراستہ پراستہ کوٹھی میں تو نہ ہوں گی۔ چچا چپ ہو رہے۔ ان کی خوشی کی حد نہ تھی۔ گو کہ چچی اماں نے دبی زبان سے کہا بھی کہ اب تم مستقل کراچی آ گئی ہو تو یہیں اسی کو اپنے لیے ٹھیک کر لو، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ سولت چپ ہو گئیں۔ ابھی تو بہت سے مسائل اور الجھنوں سے نپٹنا تھا۔ بچوں کے داخلے ہو گئے اور کاروبار کے لیے کئی لوگوں سے گفتگو کے بعد عمار مطمئن ہو کر پنجاب چلے گئے تو سولت کو کچھ فرصت ملی۔ عزیزوں، رشتہ داروں اور احباب کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ گھر کافی بڑا اور گنجائش والا تھا۔ چچا ابا اس کی مرمت بھی کراتے رہے تھے، اس لیے اچھی حالت میں تھا۔ بچوں کے لیے یہ بڑے سے صحن اور لمبے برآمدوں والا گھر نئی چیز تھا۔ صحن میں انار، آڑو، امرود اور آم کے پیڑ تھے۔ یہ پیڑ چچی اماں کی ممتا کا اظہار تھے۔ ان کے 4 لڑکے یک کے بعد دیگرے بیمار ہو کر مر گئے اور ہر بار انہوں نے ان بچوں کی یاد میں ایک پھلدار درخت لگایا اور اس کی پرورش وہ اسی طرح کرتیں جیسے یہ ان کی اولاد ہوں۔ سردی گرمی سے حفاظت، کیڑوں سے محفوظ کرنے کے لیے دواؤں کا اسپرے، گھنٹوں ان کی جڑوں میں بیٹھی گوڑی کرتیں، پتے چنتیں اور جانے کیا کیا۔ سولت نے انہیں بچپن سے ان درختوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تھا۔ ایک درخت اپنی عمر گزار کر سوکھ جاتا تو دوسرا اگا لیا جاتا، مگر آم اور امرود کے درخت وہی پرانے تھے اور چچی اماں کو شمشیر بہادر اور زوہا جتنے پیارے تھے۔ عمار کے جانے کے بعد سولت نے گھر کی درستی کی اور 2 کمرے اپنے اور بچوں کے لیے ٹھیک کیے۔ شمشیر بہادر نے ان کی مدد کی اور مہلت کے اس زمانے میں انہیں شمشیر بہادر اور زوہا کی بے اندازہ خوبیوں کا علم ہوا۔ زوہا تو خاموش اور سنجیدہ تھی مگر ذہین اور باعمل۔ شیر بہادر حساس، غیور، ہمدرد اور غمگسار۔ چچا ابا کی 6-7 اولادوں میں یہی آخر کے 2 بچے زندہ بچے تھے۔ لاڈ پیار میں بگڑ بھی سکتے تھے مگر چچی اماں کی تربیت نے انہیں مثالی بنا دیا تھا۔ اشرف ماموں کی بیوی سعادت اور بیٹی ہما سولت سے ملنے آئیں۔ ہما خوش شکل، اسمارٹ اور حاضر جواب تھی، باتیں بہت کرتی تھی اور طبیعت میں مزاح کا عنصر بھی تھا۔ سولت کو اس نے بہت ہنسایا۔ بے حد اصرار سے اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر وہ چلی گئیں تو سولت نے شیر بہادر سے کہا، ہما مجھے اچھی لگی ہے، کیا خیال ہے؟ شیر بہادر نے ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے کہا، خیال نیک ہے مگر امی اور زوہا کو یہ ماں بیٹی زیادہ پسند نہیں۔ ارے بہت دلچسپ ہے، خوب سب کو ہنسایا کرے گی۔ شمشیر بہادر مسکرائے۔ سولت نے چچی سے کہا تو وہ چپ ہو گئیں۔ اینی نے منہ بنا کر کہا، اف کتنا بولتی ہے اور اس قدر تیز، بعض لوگ زیادہ بولتے ہیں، بعض لوگ کم۔ سولت نے اینی سے کہا، تم اتنا کم بولتی ہو تو یہ عیب تو نہیں؟ چچی اماں ہما شمشیر بہادر کے لیے اچھی رہے گی، خوب ہنسایا کرے گی، رونق رہے گی اور سب کے سر میں درد بھی رہا کرے گا۔ اینی کو وہ ماں بیٹی ذرا بھی پسند نہیں آئی تھیں۔ اور کیا؟ زوہا نے فوراً تصدیق کی، ان کی سب سے بری عادت ہے دوسروں کو شرمندہ کرنا۔ اس بات سے کسی کو کتنی کوفت ہو مگر یہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ بعد میں سولت نے شمشیر بہادر سے زوہا کے اعتراض کا ذکر کیا تو وہ چپ ہو گئے اور کچھ دیر بعد انہوں نے اظہار کیا، وہ ہما کو پسند کرتے ہیں مگر اس کے بہت زیادہ بولنے اور لوگوں کو شرمندہ کر کے خوش ہونے کی عادت سے بیزار بھی ہیں۔ اگر امی ابا منظور کر لیں تو ہما سے شادی کر کے وہ خوش ہوں گے۔ سولت ایک روز اشرف ماموں کے گھر گئیں۔ گھر چھوٹا سا مگر آرائشی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ ہما بہت خوش ہوئی اور بے حد آؤ بھگت کرتی رہی۔ بار بار وہ اپنے گھر کے بارے میں سوال کرتی کہ سولت کو کیسا لگا۔ ہر بار سولت تعریف کرتی اور ہر بار ہما انہیں بتاتی کہ اس کے ماموں کا گھر ایک آئیڈیل گھر ہے۔ کسی دن آپ کو لے کر جاؤں گی تب آپ کو معلوم ہوگا، یہاں بھی لندن جیسا گھر اور ساز و سامان ہو سکتا ہے۔ سولت ہنس دی، ارے تمہارا گھر بہت اچھا ہے بھائی۔ 16-17 سال بعد وہاں سے آ کر مجھے تو یوں لگا جیسے میں کہیں گئی ہی نہیں۔ ہم نے انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کی تھی کہ اپنی معاشرت قائم کریں گے، مگر اب تو ہر گھر میں میں نے انگریزی طرز معاشرت دیکھی۔ تعجب ہے جب میں یہاں سے گئی تھی تو لوگ اتنے نمائش پسند نہ تھے، نہ ہی اس قدر آرام طلب اور تن آسان تھے۔ وہ محنت اور جدوجہد کی زندگی تو جیسے عنقا ہے۔ مجھے تو یاد ہے امی تو مہمانوں کی خاطر تواضع بعض اوقات گھر کی پکی سبزی، روٹی یا دال چاول سے بھی کر دیتی تھیں۔ کھانے کا وقت ہوا تو جو بھی تیار ہوا حاضر ہے۔ بے وقت کھانے پینے کا اتنا رواج نہیں تھا، اب تو ہر گھر میں ٹرالیوں کا رواج ہے، فواکہات سے لدی بھندی ٹرالی۔ خواہ مہمان بیمار ہے یا کھانا کھا کر آیا ہے لیکن چائے اور میوہ جات، حلوے، مٹھائی کھانے پر مجبور ہے کہ میزبان کی دل شکنی نہ ہو۔ ایسی ہی فضا آپ کے چچا کے گھر بھی تو ہے، ہما پٹاخ سے بولی۔ ان کے ہاں بھی لے دے کر یہ خاطر ہوتی ہے کہ بھئی کھانے کا وقت ہے کھا کر جانا، یا چائے کا وقت ہونے والا ہے پی کر جانا۔ بھئی کھلانا پلانا ہے تو جو کچھ ہے وہ پیش کر دیں،
مہمان کو انتظار میں سکھانے سے حاصل ہم مہمان کو اتنا کھلا پلا دیتے ہیں کہ اسے پھر کھانے کے وقت کھانے کی حاجت نہیں رہتی۔ ہما کی ماں شیخی ہانکنے لگیں۔ اب تو یہی دستور ہے کہ ہر وقت چائے لوازمات کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ مجھے یہ دستور پسند نہیں، سولت سادگی سے بولی۔ اس سے تکلف کا ماحول بنتا ہے۔ تعجب، ہما حیرانی سے بولی، اتنے دن لندن رہ کر آئی ہیں اور شاید آسائشوں اور نعمتوں سے دل بھر چکا ہے تبھی۔ نہیں، میں غیر ضروری تکلف اور نمائش پسند نہیں کرتی، تبھی تو اپنے چچا کے گھر رہ رہی ہیں۔ ہما پھر بول اٹھی، ان کے گھر تو میں ایک دن بھی نہ رہوں، اف دیہاتی ماحول، میں اسی دیہاتی ماحول سے مانوس ہوں۔ سولت اس موضوع سے اکتا گئیں۔ چلتے ہوئے مومانی نے چپکے سے سولت سے درخواست کی کہ وہ ہما کی شادی شیر بہادر سے کرنا چاہتی ہیں، مگر رشتہ ان کی جانب سے باقاعدہ آنا چاہیے۔ سولت تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹی اس گھر میں ایک دن رہنے کو تیار نہیں اور ماں کی آرزو ہے اسی گھر میں بہو بن کر جائے۔ انہوں نے آ کر پہلے شمشیر بہادر سے بات کی۔ وہ اچھل پڑے، ارے واہ، مگر امی کو آپ ہی راضی کریں۔ چچی بیچاری کو بیٹے کی مرضی اور خوشی رد کرنے کی ہمت نہ ہوئی، دبی زبان سے صرف اتنا کہا، اسے میرے گھر کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی ہے، مگر شیر بہادر کی مرضی ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، مگر لڑکی کی مرضی بھی معلوم کرنی چاہیے۔ سولت نے بات ٹال دی، وہ جانتی تھیں سعادت مومانی نے بغیر ہما سے پوچھے اپنا ارادہ ظاہر نہ کیا ہوگا۔ شمشیر بہادر نے سنجیدگی سے انہیں آگاہ کیا، میری ایک شرط ہے، شادی بغیر کسی سودے بازی کے ہوگی، نہ وہ ہم سے کچھ چاہیں نہ ہم کو کچھ دیں۔ میں جہیز کے خلاف ہوں، میرے پاس میرے گھر میں جو کچھ ہے اسی میں ان کی بیٹی کو گزر کرنا ہوگی، وہ اپنے باپ کے گھر سے کچھ نہ لائے۔ سولت حیرت سے بولی، مگر یہ تو مشکل ہے، آخر انہوں نے ہی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا ہوگا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں۔ آپ نہیں جانتی، ہمارے ہاں شادی بھی ایک کاروبار بن گیا ہے، لوگ لڑکے لڑکی کے مزاج اور عادات کو نہیں، ان کی اس دولت کو دیکھتے ہیں۔ لڑکی جو اپنے ساتھ جہیز کے نام سے لاتی ہے اور لڑکا جو اپنی کمائی اور پوزیشن لاتا ہے، اس نے 500 دیے تو دوسرا 1000 دینے پر مجبور۔ لڑکی والے برابری کے شوق میں قرض سے بھی باز نہیں آتے۔ تم لڑکے والے ہو، تمہیں کیا؟ جو چیز مجھے پسند نہیں اور دوسروں کو اس لعنت سے بچنے کی ترغیب دیتا ہوں، اپنے لیے اسے کیسے گوارا کر لوں؟ مجھے ہر قسم کی فضول رسمیں جن میں نمائش اور برتری کا اظہار ہو زہر لگتی ہیں۔ میں اس لین دین کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ ہمیں اپنی حد کے اندر رہ کر اپنی خوشی اور فرض پورا کرنا چاہیے۔ میں مجبور کیا جانا پسند نہیں کرتا۔ تم بارش کا پہلا قطرہ بننا چاہتے ہو۔ سولت کو نظم یاد آ گئی۔ گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ اس نظم کو لہک لہک کر پڑھنے میں کتنا لطف آتا تھا۔ تو میں کل ہی رشتہ لے کر جاؤں گی، مگر پہلے یہ طے ہو جائے کہ میری خواہش پوری کی جائے گی، ان کا خرچ بچے گا۔ مومانی تو خوش ہوں گی، وہ ناراض ہوں گی۔ زوہر جو چند منٹ پہلے آ کر کھڑی ہوئی تھی چپکے سے بول پڑی، ان کی نمائش اور برتری کا راستہ رک جائے گا۔ یہ تم زیادہ بدگمان ہو، سولت نے سمجھایا۔ مومانی کو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ پوچھ لیں۔ زوہر نرمی سے کہہ کر صحن میں چلی گئی۔ اسے ہما پسند نہیں تھی، مگر وہ مخالفت نہ کر سکی۔ سولت اس کی سنجیدگی دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی، کتنے ٹھنڈے مزاج کی لڑکی ہے، دھیمی اور پرسوز۔ چچی ابا اور چچی اماں کی رائے لے کر سولت اگلے دن پھر ہما کے ہاں جا دھمکی۔ ہما بےحد مسرور ہوئی اور اس نے عزیز سرنو اپنے گھر کی تمام چیزیں دکھائیں، کچن میں جو بجلی کا سامان تھا اور اسی قسم کی چیزیں۔ سولت نے تعریف کی تو ہما نے کہا، میں نے زبردستی ضد کر کر کے سامان منگایا ہے، ورنہ ابھی تک ہمارے گھر میں سل بٹا رکھا ہوتا۔ ارے آپ ماموں کا گھر دیکھ لیں، خوش ہو جائیں گی۔ ہر کمرے میں ایسی ایسی قیمتی شاندار چیزیں ہیں کہ آنکھ ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ جھاڑ، فانوس، ایئر کنڈیشنرز، واشنگ مشین، پردے ایسے قیمتی اور ڈیکوریشن کا تمام سامان باہر سے آیا ہے۔ ان کا گھر ایک بڑا شاپنگ سینٹر لگتا ہے۔ تمہارا گھر بہت اچھا ہے، ضرورت کا تمام سامان ہے۔ سولت نے اس کے احساس کو کم کرنا چاہا۔ ارے ان کا پورا گھر ایئر کنڈیشنڈ ہے، ہر کمرے میں رنگین ٹی وی، ہر 6 ماہ بعد ماموں نئی کار لیتے ہیں۔ ایسے عیش ہے مومانی کے تو میں کب سے ابا سے رنگین ٹی وی کا کہہ رہی ہوں، مانتے نہیں۔ وہ تیری شادی کے لیے جمع کر رہے ہیں پیسہ، ماں نے کہا۔ کوئی اپنے جیسا گھر میرے لیے بھی تلاش کر لیا کیا؟ ہما شاید کچھ اور بھی کہتی، مگر ماں نے آنکھیں نکالی، وہ چپ ہو گئی۔ سولت نے انہیں شمشیر بہادر کا بتایا، وہ کچھ پریشان ہو گئی، بولی، یہ کیسی بات ہے، رشتہ دینے سے پہلے شرط، اور پھر ہم کوئی اتنے گئے گزرے بھی نہیں کہ بیٹی کو دے نہ سکیں۔ واہ، لوگ تو منہ مانگا جہیز دیتے ہیں، چاہے قرض ادھار کرنا پڑے۔ بس شیر بہادر کی یہی بات منظور نہیں، وہ کسی کو تکلیف پہنچانا یا زحمت دینا نہیں چاہتے۔ اس شرط سے مجھے کیسی تکلیف ہوئی ہے یہ میں انہیں بتاؤں گی۔ مومانی جھلا کر بولی، واہ، کہیں بھک منگوں میں کر لیتے شادی، شرط کی ضرورت ہی نہ ہوتی، میں تو برادری میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گی۔ مومانی کے تن بدن میں آگ دہک رہی تھی۔
تو پھر جانے دیں۔ سولت نے نرمی سے کہا، ابھی رشتہ آیا تو نہیں ہے، جسے یہ فرمائش منظور ہوگی وہ بخوشی بیٹی دیں گے، خاندان ہی میں کہیں۔ بات پوری ہونے سے پہلے مومانی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ارے تم برا مان گئیں، میں سمجھی وہ مذاق کر رہے ہیں، چلو ان کی بات ہی صحیح، تم رشتہ تو لاؤ۔ ایک بے حد خوشگوار صبح چچی اماں سولت کے ساتھ اشرف منزل پہنچی۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے صحن میں لگے اپنے پیڑوں کے پاس جا کر باری باری انہیں سہلایا اور شاخوں کو چھو کر جیسے کوئی فال لی تھی۔ مومانی کی تو صبح ہی نہ ہوئی تھی، وہ بستر میں اینٹ رہی تھیں، سٹپٹا کر اٹھیں۔ خیریت؟ انہوں نے سولت سے کہا۔ خیریت ہی ہے، سولت نے اطمینان دلایا۔ دراصل ہم تو آپ سے اپنی چیز مانگنے آئے ہیں، اس لیے صبح صبح دھاوا بول دیا۔ شیر بہادر آفس گئے اور بچے اسکول، ہم دونوں بھی ان کے ساتھ ہی نکل پڑے۔ مومانی سمجھ تو گئی، سولت کو الگ لے جا کر جزبز ہو کر بولی، یہ کون سا وقت ہے رشتہ لے کر آنے کا، گھر میں اور لڑکی، نہ اس کا باپ بھائی نہ ہی کوئی اور، میں عزیزوں کو بلاتی، سب کے سامنے رشتہ آتا۔ ارے مومانی، ہم بارات تو لے کر نہیں آئے، رشتہ لائے ہیں، بھائی ہمیں لڑکی دوبھر تو نہیں، کلٹ مار دیا، رشتہ آیا ہے۔ للو پنجو لوگوں کی طرح سولت کے چہرے پر پھیلی بیزاری نے انہیں خاموشی پر مجبور کر دیا۔ ہما سو رہی تھی، وہ سلوٹوں والے رات کے لباس میں ادھر ادھر پریشان پھر رہی تھیں۔ اس وقت کوئی نوکر گھر میں نہیں، ماسی دوپہر کو آتی ہے اور وہ لونڈا کہیں کھیل رہا ہوگا، مردود، حرام کی تنخواہ لیتا ہے، میں کیا خاطر کروں آپ کی، اوفو، ان کی پریشان دیکھی نہ جاتی تھی۔ چچی اماں نے پیار سے کہا، خاطر کی کوئی ضرورت نہیں، آؤ یہاں آ کر بیٹھو، ہم غیر تو نہیں، ناشتہ کر کے آئے ہیں۔ مگر میں نے تو ابھی ناشتہ نہیں کیا۔ انہوں نے بے چارگی سے اپنے میلے کپڑوں کو دیکھا اور سلوٹیں درست کرتی ہما کو جگانے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد دونوں اندر آئیں۔ سویرے سویرے جگائے جانے پر ہما سخت بیزار تھی۔ ماموں کے ہاں رات بھر VCR پر فلمیں دیکھیں، 3 بجے گھر آئے۔ اس نے چائے کی پیالی چچی اماں کے سامنے رکھ کر دیر سے اٹھنے کی وضاحت کی، بیٹی میں تو چائے پی کر آ رہی ہوں، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے زیادہ چائے سے، یہ سولت کو دے دو، یہ فرانس کی بنی ہوئی پیالیاں ہیں، ماموں سے کہہ کر منگوائی تھیں۔ ہما نے پیالی اٹھا کر عین چچی اماں کی ناک کے آگے کر دی، پی لیجئے چچی اماں، اچھی قیمتی چینی کی پیالی میں چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی اس دن نفیس سا ٹی سیٹ دیکھا تھا، سولت آپا لائی ہوں گی۔ ہما کا اتنا زیادہ بولنا سولت کو گراں گزر رہا تھا، نہیں شمشیر بہادر ہی لائے تھے، انہیں عمدہ برتن کی شناخت ہے۔ چچی اماں کچھ بے چین تھیں، میرا سارا سامان تو ابھی جوں کا تو پیک ہے، سولت بیزاری سے بولی، بے ضرورت کھول کر پھیلانے کا فائدہ ہی کیا، چچی اماں کے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے۔ ہائے میں تو سوچ رہی تھی ایک دن خاص طور سے آپ کا سامان دیکھنے جاؤں گی، اعلیٰ درجے کی کراکری ہوگی اور ڈیکوریشن کی کتنی ہی چیزیں، مجھے دوسروں کی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ہما بولتی رہی، جلد جواب دینے کا تقاضا کر کے وہ دونوں واپس آئیں تو خاموش خاموش تھیں۔ زوہا نے انہیں بغور دیکھا اور زیر لب مسکرا کر سر جھکا لیا اور کتاب میں محو ہو گئی۔ تیسرے ہی دن اشرف ماموں اور مومانی آ گئے، اقرار کر کے جلد سے جلد منگنی کی رسم کا کہا۔ چچی اماں نے شیر بہادر سے مشورے کا بہانہ کر کے جان چھڑائی، منگنی، وہی رسمیں جن سے میں بچنا چاہتا ہوں، کیا یہ شرعی مسئلہ ہے؟ بیٹا انگوٹھی پہنانے کے بعد کنبے میں اعلان ہو جاتا ہے، آپ کے خیال میں اعلان کے لیے وہ ماں بیٹی کافی نہیں؟ اب تک آدھے پاکستان کو اس نسبت کی خبر ہو چکی ہوگی، بقیہ آدھے پاکستان میں کل تک ہو جائے گی۔ عمار کے ایک عزیز کی بیٹی کی شادی تھی، سولت بچوں کو شادی دکھانے ان کے ہاں لے گئی۔ ان کے گھر پر ہر طرف رنگین کمکموں کی چادریں سی پڑی تھیں، رنگ برنگ کی روشنی اور بے اندازہ ٹیوب لائٹوں نے گھر اور لان کو بقیہ نور بنا رکھا تھا۔ گھر کے اندر بھی بہت ہڑبڑ تھی، بے شمار مہمان، کہکے اور چیخیں، بچوں کی چیخو پکار، بھاگ دوڑ الگ۔ مہندی آنے والی تھی، لڑکی کی ماں بلائی بلائی پھر رہی تھیں، انہیں اپنے مہمانوں سے زیادہ آنے والے مہمانوں یعنی دلہا والوں کی فکر تھی کہ انہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ مہندی آ گئی، رسم ہوئی، پھر پرتکلف کھانا، آخر میں سب نے جہیز دیکھا جس کی ایک کمرے میں باقاعدہ نمائش کی جا رہی تھی، دولت کا ضیاع اور اس میں محض نمائش اور برتری کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ سولت کی طبیعت مقتدر ہو گئی، کپڑے بے حد قیمتی اور ہر سوٹ پر سلمے ستارے، شیشے اور تلے کی کڑھائی کا بھاری کام کرایا گیا تھا، ایک ایک سوٹ پر ہزار سے زیادہ خرچ ہوا۔ دلہن کی ماں نے سولت کو الگ لے جا کر بتایا کہ دلہا والے کافی متمول ہیں، ان کی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دیا ہے میں نے۔ دلہا کے 4 سوٹ، گرم کرتے شلوار، 2 جوتے، ٹائیاں، رومال، بنیان، کرتے کے بٹن اور کف لنکس جو ڈائمنڈ کے بنوائے گئے، شیونگ کا کل وجز سامان، نہانے کی ضروریات مثلاً تولیہ، صابن دانی، کنگھا، برش، صابن، پرفیوم وغیرہ وغیرہ۔ دلہا کے لیے بھی ایک جہیز ہی اکٹھا کیا گیا، صرف دلہا کے جہیز پر ہی
50,000 روپے خرچ ہوئے، سلامی علیحدہ ہوئی۔ مگر آپ نے اتنا زیادہ کیوں خرچ کیا؟ سہولت انتہائی حیرت سے ان کی صورت دیکھ رہی تھی جو بے تکان فہرست سنا رہی تھیں۔ دراصل میری جٹھانی نے بھی اپنی بیٹی کو اتنا ہی جہیز اور داماد کو ایسا ہی سامان دیا تھا، وہ رازداری سے بتانے لگیں۔ میں نے بڑھ کر ہی دیا ہے کہ کل کو میری بیٹی کو اس بات کا ملال نہ ہو کہ اسے چچا زاد بہن سے کم جہیز ملا، یا اس کے سسرال والے نہ تانا دیں، کیونکہ وہی تو میرے جیٹھ کی بیٹی کی سسرال ہے۔ دلہا والوں کی ساری فرمائش اور مطالبے پورے کیے ہیں میں نے۔ فریج، کلر ٹی وی، واشنگ مشین اور ایئر کنڈیشن بھی اسے جہیز میں دے دیا۔ بس اللہ نے عزت رکھ لی کہ خیر و خوبی سے سارے کام ہو گئے۔ اب یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا کہ قرض کتنا ہو گیا اور کیسے ادا ہوگا۔ میرے میاں تو فکر کے مارے ابھی سے بیمار ہو گئے ہیں۔ گھر آ کر سہولت نے چچی اماں سے کہا، میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ کیا اسی طرح لڑکی کی شادی میں خرچ کیا جاتا ہے چچی اماں؟ اتنے میں تو کئی لڑکیوں کا جہیز بن جاتا۔ چچی اماں کو شرمندہ ہو گئیں۔ ہاں بیٹی، یہی دوڑ تو بربادی کا باعث بن رہی ہے۔ شمشیر بہادر اس کی اسی لیے مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے اصل جہیز لڑکی کی تعلیم کی صورت میں دینا چاہیے، وہی تا زندگی اس کے کام آئے گا، مگر کون سنتا ہے۔ رات کو شیر بہادر ایک غمخوار کا تھان لیے داخل ہوئے۔ امی، میرے دوست کی شادی اچانک طے ہو گئی ہے، غرارہ آپ سی دیجیے گا۔ اسلم کی بہن کی بھی شادی ہو رہی ہے، ہم سب جائیں گے آپا۔ وہ سہولت سے مخاطب ہوا، آپ دیکھیے گا کیسی مثالی شادی ہوگی۔ سہولت نے جلدی سے کہا، آہا، غرارہ میں سیوں گی، برسوں سے میں نے غرارہ نہیں سیا ہے۔ شیر بہادر نے جلدی سینے کی تاکید کی، پرسوں شادی ہے، کل تک تیار ہو جانا چاہیے۔ سہولت نے اسی وقت غرارہ قطع کر لیا اور صبح چچی اماں کی پرانی مشین پر سینے بیٹھ گئیں کہ اچانک ہما اور اس کی امی آ گئیں۔ وہ سہولت کو اپنے ماموں کے گھر لے جانا چاہتی تھیں۔ سہولت نے سلائی کا عذر کیا تو ہما نے کہا، مومانی کے ہاں بجلی کی مشین ہے، اسی پر سی لیجیے گا، اس پرانی دقیانوسی مشین سے تو آپ کے ہاتھ دکھ جائیں گے۔ میں نے کل مومانی سے کہلوا دیا تھا کہ میں کل سہولت آپا کو لے کر آؤں گی، انہوں نے کھانا پکا لیا ہوگا، بہت لذیذ کھانے پکاتی ہیں مومانی، حلیم، نہاری، بریانی، کوفتے۔ اس نے سہولت کی ایک نہ سنی، غرارہ مشین سے نکال کر کپڑے میں لپیٹا اور سہولت کو گھسیٹا۔ وہ بادلے ناخواستہ مروت میں ساتھ چلی گئیں۔ ڈیفینس میں ہما کے ماموں کی شاندار کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے ساز و سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ دولت کی ریل پیل ہے، مگر نمائش کا عنصر کچھ زیادہ تھا۔ ہما کی مومانی زور زور سے بولنے اور کہکے لگانے میں ماہر تھیں۔ ہما انہی سے تربیت لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سہولت نے ہما کو یاد دلایا تو اس نے کہا، ارے ہاں مومانی، وہ آپ کی مشین کہاں ہے؟ سہولت آپا کو بے حد ضروری غرارہ سینا ہے۔ مومانی نے بلا ضرورت کہکا لگایا، مشین مگر لائٹ گئی ہوئی ہے، دراصل ہمارے گھر میں وائرنگ سسٹم میں کہیں خرابی ہو گئی ہے، ایئر کنڈیشنر کا پلگ لگاؤ تو فیوز اڑ جاتا ہے، اب کوئی ٹیکنیشین آئے تو کام بنے۔ ہما کچھ شرمندہ اور سہولت پریشان ہو گئی۔ ہاں مومانی، سہولت آپا 17 سال کے بعد آئی ہیں لندن سے، خالص پاکستانی کھانا کھلائیے گا انہیں۔ ارے بی بی، مومانی بیزاری سے بولی، میرے ہاں تو کئی دن سے بازار کا کھانا آ رہا ہے، روز ہی کوئی ایئر کنڈیشنر آن کرتا ہے تو فیوز اڑ جاتا ہے، میرا تو کھانے پکانے کا دار و مدار ہی گرینڈر، بلینڈر اور مکسر پر ہوتا ہے، جب بجلی نہ ہو تو کیسے مسالہ وغیرہ پسے گا؟ سل میں نے باہر کوڑے پر پھینکوا دی۔ بازار کا سالن تندور کی روٹی کھا کر جب وہ لوگ باہر آئیں تو ہما نے گھر کی طرف اشارہ کر کے حسرت سے کہا، ہاں کیسا خوبصورت شاندار گھر ہے، اس سے باہر آنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیسی خوش نصیب ہے مومانی، دنیا کا ہر عیش و آرام میسر ہے انہیں، میسر ہونے پر بھی بیکار ہے۔ سہولت نے ہنس کر ہما کو دیکھا، پانی بھی گرم پینا پڑا، ہما کا منہ لٹک گیا۔ گھر آ کر پرانی بوسیدہ مشین پر انہوں نے غرارہ سی کر تیار کیا۔ چچی اماں پائنچوں کی ترپائی کرتی رہیں۔ اگلے دن سب لوگ شیر بہادر کے دوست کی شادی میں گئے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر گھر میں کوئی ہٹر بنگ نہ تھی، اچھا انتظام تھا۔ دلہا کی ماں کافی معقول عورت تھیں، انہوں نے بری بہت سادہ بنائی تھی، زیور کا ایک سیٹ تھا، بیٹی کا جہیز بھی نہایت مناسب تھا۔ سہولت کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، اسراف کو میں گناہ سمجھتی ہوں، میں جہیز میں انتہائی ضروری چیزیں دینے کی قائل ہوں جن کا واسطہ فوراً ہی پڑنے والا ہو۔ ہم نے بچوں کو تعلیم و تربیت کا بہترین زیور اور ہنر دے دیا ہے جو اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے خیالات معلوم کر کے سب کو خوشی ہوئی، گویا ابھی توازن زیادہ نہیں بگڑا تھا، اور سہولت نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ اب بھی سامان تعیش سے بے نیاز ہیں، روایات کو نبھانا جانتے ہیں مگر اعتدال اور خوبصورتی کے ساتھ۔ عمار کو گئے کافی دن ہو گئے تھے، سہولت کو فکر تھی کہ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ وہ لوگ شادی سے جب گھر پہنچے تو عمار موجود ملے، زوہا نے انہیں کھانا کھلا دیا تھا، بچے کئی دن بعد باپ سے ملے تھے، اپنی مصروفیات کی تفصیل سنانے لگے۔ سہولت کپڑے بدل کر کمرے میں آئیں تو عمار نے خیال انگیز لہجے میں کہا، ہماری عینی خاصی بڑی بڑی لگ رہی تھی، شادی میں جانے کے لیے اسے زوہا نے اپنا غرارہ پہنا دیا تھا،
گوٹے کے دوپٹے میں عمار نے بیٹی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اب اس کی شادی کے بارے میں سوچنا ہے، انہوں نے کہا۔ عمار نے کہا۔ سولت چونک گئی۔ انہوں نے عمار کو دونوں شادیوں کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی حیرانی سے سوچنے لگے، پھر بولے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپا کے منجلے بیٹے سے عینی کی نسبت طے کر دی ہے۔ یہ جملہ سولت کے دماغ میں بندوق کی گولی کی طرح لگا اور بارود کی چنگاریاں نے دل کے اندر اترتی محسوس ہوئیں۔ چند ذرات آنکھوں تک جا پہنچے، اندھیرا سا چھا گیا۔ لڑکھڑاتی زبان سے ان کے منہ سے نکلا، نسبت طے کر دی ہے۔ انہوں نے بارودی چنگاریاں سمیٹ کر صبر و برداشت کرنے والے کھاتے میں انڈیل دیں۔ لڑکا کیسا ہے؟ بس ایسا ہی ہے جیسے دیہاتی لڑکے ہوتے ہیں، معمولی پڑھا لکھا، مگر کاروبار میں تیز ہے۔ اسے ذمہ داری پسند نہیں میری طرح۔ یہ بات مجھے بھا گئی۔ کاروبار کیا ہے؟ میں نے تفصیل نہیں پوچھی۔ دراصل آپا جھولی پھیلا کر کھڑی ہو گئیں اور زاروں کو تار روتے ہوئے اپنے حق کی بھیک مانگنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے مرحومہ ماں مجھ سے بیٹی کی سفارش کر رہی ہیں، اور میں نے بغیر کسی اعتراض کے ان سے اقرار کر لیا۔ سولت نے کبھی بحث نہ کی تھی، وہ عمار کو سمجھ گئی تھیں، لیکن یہ جانتی تھیں کہ اگر وہ ماں ہے محبت اور ممتا کے جذبوں سے لبالب بھری ہوئی، تو عمار بھی ایک شفیق باپ تھے۔ اگر انہوں نے محض بہن کی محبت میں یہ جوا کھیلا تھا تو وہ ماں ہونے کے ناطے اپنا حق ضرور منوا لیں گی، صرف ایک بار۔ اس کے بعد چاہے انہیں تمام حقوق سے دستبردار ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ اشرف ماموں اور ممانی کی خواہش پر چچی اماں نے انگوٹھی پہنانے پر رضامندی کا اظہار کیا، اور ایک دن پہلے انہیں مطلع کر کے سب لوگ ہار پھول مٹھائی لے کر ان کے گھر پہنچے تو وہاں ڈھولک ٹھمک رہی تھی، کافی مہمان اکٹھا تھے۔ دلہن بنی ہما کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر اور منہ میں برفی کا ٹکڑا ڈال کر سولت نے چچی اماں اور ممانی کو مبارکباد دی۔ اے خدا، میری ہما کی قسمت بھی سولت جیسی کرنا، اسے بھی اتنا ہی عیش و آرام نصیب ہو۔ ممانی دعا کر رہی تھی اور ہما کو انگوٹھی پہنانے کے سلسلے میں سولت سے اتنے اسرار کا راز اب کھلا۔ شگن اور نیک فال کے لیے ممانی نے سولت کے ہاتھوں ہما کو انگوٹھی پہنوائی تھی۔ شیر بہادر کی عدم موجودگی پر ممانی نے شکوہ کیا تو سولت نے تسلی دی کہ وہ خود کل آ کر شیر بہادر سے جواب طلب کریں، اور پرتکلف کھانا کھا کر سب گھر آئے تو شیر بہادر ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ دوسرے دن شام کو ممانی اپنی عزیز اور ملنے جلنے والی خواتین نیز ہما کی سہیلیوں کے ساتھ شیر بہادر کو انگوٹھی پہنانے آئیں۔ تب بھی شیر بہادر غائب تھے، حالانکہ سولت اور چچی اماں نے بہت تاکید کی تھی کہ شام کو وہ گھر میں موجود رہیں۔ بے حد انتظار اور اعتراض کے بعد مایوسی اور دل گرفتی کے ساتھ انگوٹھی سولت کے حوالے کر کے جب ممانی اپنے مہمانوں کو لے کر چلی گئیں، اس کے بعد بھی کئی گھنٹے بعد شمشیر بہادر گھر میں داخل ہوئے تو سب لوگ ان کے انتظار میں پریشان بیٹھے تھے۔ ہر ایک نے الگ الگ ان کی ٹانگ لی۔ صبر صبر صبر۔ شیر بہادر نے ہاتھ اٹھا کر تلقین کی، پہلے تحقیق کر لیں کہ مجھ پر کیا گزری، فرض جرم بعد میں عائد کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے آفس کا ایک کلرک حادثے کا شکار ہو کر ہاسپٹل داخل ہوا تو تمام آفس والے اس کی خیریت کو ہاسپٹل گئے۔ کلرک کی حالت غیر تھی، اسے خون کی اشد ضرورت تھی۔ اس کی بیوی اور ماں ہاسپٹل کے برآمدوں میں بے چین اور مضطرب ملتجی نظروں سے ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کے اسٹاف کے تمام لوگوں نے اپنے خون ٹیسٹ کرائے۔ آخر کار شیر بہادر کا گروپ اس کے گروپ سے مل گیا۔ اسے خون دے کر اس کی ماں اور بیوی کو تسلی دے کر مریض کی حالت بہتر اور نبض معمول پر آنے کے بعد وہ آئے ہیں، اور اس عرصے تمام اسٹاف بھی وہاں رہا، مگر سب کی منگنی نہیں تھی۔ خون دے کر آپ آ جاتے، مگر میرا ضمیر تو زندہ ہے، اسے تشویشناک حالت میں چھوڑ کر محض اس لیے آ جاتا کہ آج مجھے ایک انگوٹھی پہننی ہے، لاؤ کہاں ہے پہن لوں۔ حالانکہ مجھے زیورات سے چڑھ ہے، مگر حکیم حاکم صفائیاں اپنی ساس کو دینا، وہ بے حد ناراض ہیں۔ چچی اماں بیزاری سے بولیں، اور بھائی ان کی ناراضگی درست ہے، وہ اپنے عزیزوں کو لے کر آئی تھیں، ان کی خوشی کا تم نے خیال نہ کیا۔ یہ کون سے وتیرے ہیں بیٹا، مانا کہ تمہیں اخلاقاً اور ضرورتاً رکنا پڑا، مگر یہاں پہ تمہاری موجودگی ضروری تھی۔ کسی ذریعے سے اطلاع پہنچا دیتے تو وہ لوگ اس قدر آزردہ اور ہم پریشان نہ ہوتے۔ اسی لیے تو مجھے یہ رسمیں بری لگتی ہیں، ذرا ذرا سی بات سے دل شکنی ہو جاتی ہے۔ آپ اسی طرح رسموں سے الرجک اور غیر سنجیدہ رہے تو ڈر ہے کہیں نکاح کے وقت بھی غائب نہ رہیں۔ اینی نے ہنس کر کہا، زوہا دودھ کا گلاس لے آئی تھی کہ اس کے بھائی کو خون دینے کے بعد کمزوری ہو گئی ہوگی۔ میں الرجک نہیں ہوں، محض اسراف بھیجا اور فضول نمائش کے خلاف ہوں۔ ہم ایک غریب ملک کے شہری ہیں، ہمیں چادر کے طول و عرض کا اندازہ ہونا چاہیے، سچ کہتا ہوں۔ شیر بہادر نے دودھ کا گھونٹ لے کر زوہا کو دیکھا، گردن کے اشارے سے پسندیدگی کا اظہار کر کے بات جاری رکھی۔ اشرف ماموں نے بیٹی کی منگنی میں جتنا خرچ کر دیا ہے، اس سے کم میں ایک غریب لڑکی کی شادی ہو سکتی تھی، مگر ہمارے ہاں غریبوں کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے سے باپ کے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ عمار نے شمشیر بہادر کی پیٹھ تھپک کر کہا، شاباش، اچھے خیالات ہیں تمہارے، میرا بس چلے تو قانون نافذ کرا دوں، ہر ذی حیثیت اپنی بیٹی کی شادی کے ساتھ ایک غریب آدمی کی بیٹی کا خرچ بھی اٹھائے۔ ہیئر ہیئر۔
زوار نے تالی بجا کر کہا، ماموں آپ تو لیڈر ہو گئے۔ ارے بھائی، او بھائی مجھے معاف کر۔ شیر بہادر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے لیڈری کے تصور سے ہی خوف آتا ہے۔ ملک کو تباہ کرنے میں جتنا ہاتھ ان لیڈروں کا ہے، اس کے بعد لیڈری سے توبہ کر لینی چاہیے۔ میرا مشن ہی سب سے الگ ہے۔ میں تو اپنے گھر سے اپنے مشن کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے کوئی مدد نہیں دیتا۔ رسموں کے خلاف لیکچر دیتا ہوں اور اپنی منگنی سے نہیں بچ پاتا۔ انگیش نمائی کا اس قدر خوف ہے کہ سب معاشرے کو خراب کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ رات کو عمار نے شمشیر بہادر کی تعریف کی۔ سولت خوشی سے کھل گئی۔ عمار کھل کر کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے، خصوصاً سسرال میں۔ ان کو کوئی قابل تعریف ہستی نظر ہی نہیں آتی تھی، مگر وہ شیر بہادر سے خاصا متاثر تھے۔ اگلے دن ہی شیر بہادر سولت کے پاس پریشان صورت لیے آئے۔ ان کی سنجیدگی اور فکرمند چہرہ دیکھ کر سولت کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ شیر بہادر اپنی سسرال معذرت کرنے اور مجبوری کا حال سنانے گئے تھے، مگر ان کی ساس خصوصاً ہما کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے اپنی تحقیر اور ذلت کا ذمہ دار ٹھہرا کر شیر بہادر کو شرمندہ کیا۔ ہما خصوصاً اس لیے بھی برہم تھی کہ اس کے عزیزوں اور سہیلیوں کو منگنی کے موقع پر محض چائے پر ٹرخایا گیا، حالانکہ وہ بار بار کہتے رہے کہ وہ اسراف بیجا کے خلاف ہیں اور ان رسموں کے ڈھکوسلے میں دلچسپی نہیں رکھتے، مگر ان کو صرف اپنی بےزتی کا ہی دکھ تھا۔ شیر بہادر کی مجبوری سے کوئی غرض نہ تھی۔ ہما جہیز کے سامان کی چیزیں لا لا کر دکھاتی رہی اور کہتی رہی، اب میں ان چیزوں کا کیا کروں؟ شیر بہادر نے یقین دلانا چاہا کہ وہ خود اپنے دستے بازو کی کمائی سے ضرورت کا تمام سامان لا سکتے ہیں، مگر وہ غیر ضروری اشیاء پر پیسہ خرچ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، میری اول آخر شرط یہی ہے کہ میں جہیز سے گھر بننا نہیں چاہتا اور اپنی بہن کو بھی نہیں دوں گا، تاکہ عملی طور پر اپنا کردار اور اصول کی پختگی ثابت کر سکوں۔ اس پر ہما نے بگڑ کر کہا، آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں، مگر میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میرے باپ نے اتنا سامان جمع کر لیا ہے، ان کی دوسری بیٹی بھی نہیں، تو یہ اتنا بہت روپیہ کیا ضائع کر دیا جائے؟ آپا میں انہیں وارننگ دے آیا ہوں۔ شیر بہادر سنجیدگی اور ازردہ سے بولے، میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ شادی سے پہلے ہی لعنت ملامت سنوں۔ منگنی کی انگوٹھی کا تبادلہ ہوا ہے، انہوں نے مجھے خریدا نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ چچا ابا نے ساری زندگی جدوجہد اور مشقت کرتے گزاری تھی، خون پسینے کی کمائی سے بس گزر بسر ہی ہو سکی۔ چھوٹے بہن بھائی کی تعلیم و تربیت، شادی بیاہ کے مرحلوں سے ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے بعد تابڑ توڑ 4 لڑکوں کی موت نے ان سے جینے کی امنگ بھی چھین لی تھی۔ ہمت ہار کر بیٹھ گئے، مگر چچی اماں نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ غم کے پہاڑ ان پر بھی ٹوٹ پڑے تھے، مگر وہ خدا کی منشا کو اپنی تقدیر کہہ کر صبر کر کے بیٹھ گئیں۔ دل بہلانے کو مرنے والے بچوں کے نام سے صحن میں پیڑ لگا لیے، انہی کی خدمت کرتی رہتیں۔ جب ان میں پھل پھول آئے، ان کی مسرت کی انتہا نہ رہتی، اور جب چڑیاں پیڑوں میں گھونسلے بنا کر صحن میں اڑتی پھرتیں، برآمدے اور کچن میں گھس کر گندگی پھیلاتیں، زوہا اور بوا اغوانی بھگا دیتی، تو چچی اماں ان پر ناراض ہوتیں۔ بیٹا، پرندے خوشیوں کے پیغام بر ہوتے ہیں، انہیں خود سے دور نہ کرو، ان کے بھی دکھ ہوتے ہیں اور انہیں بھی خوشیاں ملتی ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ وہ صبح ہی چڑیوں کو دانہ ڈال کر مٹی کے کنڈے کو دھو کر پانی سے بھر دیتی۔ کنڈے کے کناروں پر چڑھ کر جب ننھی چڑیاں پانی پی رہی ہوتیں تو عینی انہیں گنتی۔ زوار جبار کے لیے بھی یہ سین دلچسپی کا حامل تھا۔ زوار کے خیال میں اس گھر میں کم از کم 3 چڑیاں بغیر کرائے کے رہ رہی تھیں، بلکہ کھانا پینا بھی مفت، اور ادھم بازی شور و غل پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ چچی اماں سولت کے کنبے کے آنے سے بے حد خوش تھیں۔ تمہارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرا گھر ان خوشیوں کے لیے ترس گیا تھا۔ بچوں کی رونق سب سے بڑی مسرت ہوتی ہے، اور اب جو ان کی اپنی اولاد کی خانہ آبادی کا وقت آیا، خوشیوں نے براہ راست ان کے دل پر دستکیں دینی شروع کیں، تو ہما نے الجھنیں پیدا کر دیں۔ سولت نے فجر کی نماز کے بعد چچا ابا چچی اماں کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ سلام پھیر کر دیکھا تو عمار پلنگ پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ خلاف معمول سویرے جاگ گئے تھے۔ آج میں خدا سے جو چیز مانگتا مل جاتی۔ انہوں نے زیر لب مسکرا کر زوہا کو دیکھا جو سولت کے لیے چائے لیے کھڑی تھی۔ چائے کی خواہش ہو رہی تھی، اچانک یہ چائے لے کر آ گئیں۔ بھلا میرے دل کی بات کیسے سن لی تم نے؟ انہوں نے زوہا سے مخاطب ہو کر کہا، آج صبح کمرے میں لائٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ بھائی جان جاگ رہے ہیں۔ امی ابو کے لیے چائے بناتی ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی لے آئی۔ بھائی بہت سمجھدار اور کام کی بچی ہو، عمار نے زوہا کی تعریف کی۔ میرا تو کوئی بیٹا اتنا بڑا نہیں، ورنہ میں اسے چچا ابا سے مانگ لیتی۔ سولت نے عمار کی تعریف سے خوش ہو کر بول اٹھی۔ زوہا نے اپنی سنجیدہ ذہین چمکتی آنکھوں سے سولت کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کا کوئی بیٹا اتنا بڑا نہیں، مگر بیٹی تو ہے، اور آپ کے چچا کا ایک بیٹا بھی ہے، آپ اسے مانگ لیں، کہہ کر نہایت آہستگی سے وہ باہر چلی گئی۔ سولت دروازے کو دیکھتی رہ گئیں۔ ہما کی امی کو شاید اپنے غلط رویے کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ تقریباً روزانہ شیر بہادر کو بلا کر ان کی خاطر تواضع کرتیں اور کوئی بے تکی بات نہ کرتیں۔
ہما بھی سنبھل گئی تھی۔ شیر بہادر بہت خوش رہنے لگے۔ عمار نے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ وہ اب الگ مکان لینا چاہتے تھے، مگر چچا با اور چچی اماں نے اجازت نہ دی۔ تم اس گھر کو اپنی خواہش اور اپنے مزاج کے مطابق سیٹ کر لو، چاہو تو نئے فیشن کے 2 کمرے بنوا لو، زوہا کی شادی کے بعد اس کا کمرہ بھی خالی ہو جائے گا۔ شیر بہادر کی دلہن کے لیے میں اوپر کمرہ بنوا دوں گا، اتنا بڑا گھر ہے، ہم بالکل تنہا ہو جائیں گے۔ چچا ابا نے اتنی لجاجت سے کہا تھا، پھر عمار کو بھی یہاں آرام اور بے فکری تھی، اس لیے چپ ہو گئے۔ انہوں نے پھر کبھی اینی کی شادی کا ذکر نہ چھیڑا۔ عمار کے چچا زاد بھائی بھی کراچی میں رہتے تھے، بہت نیک اور بھلے آدمی تھے۔ ایک دن وہ سولت اور بچوں سے ملنے آئے۔ باتوں باتوں میں عمار کے گاؤں جانے کا ذکر ہوا تو وہ پوچھنے لگے، گاؤں میں سب خیریت ہے؟ اور آپا زبیدہ کیسی ہیں؟ ان کے لڑکے کچھ ٹھیک ہوئے یا وہی عادتیں ہیں؟ سولت اور عمار کے جواب سے پہلے انہوں نے خود ہی منہ بنا کر کہا، اجی اب کیا ٹھیک ہوں گے وہ، ماں باپ نے انہیں خود ہی لاڈ پیار میں بگاڑ دیا، اب تو عادتیں پختہ ہو چکی ہیں۔ بڑا گستاخ اور بے غیرت ہے، منجلہ جوئے اور ریس کا رسیا، چھوٹا اچکا بن گیا، تعلیم ضروری نہیں سمجھتے، وقت کیسے گزاریں، لفنگے ہو گئے سب۔ منجلہ والا تو یہیں رہتا ہے، میں تو اسے اپنے گھر میں آنے سے منع کر رکھا ہے، بھائی میں شریف آدمی اور اس کی تو نیت ہی خراب ہے، توبہ توبہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھائی، سولت نے ہمت کر کے کہا۔ ان کا منجلہ تو کاروبار کرتا ہے شاید۔ ہاں کاروبار ہی کرتا ہے، گھر میں جوا ہوتا ہے، اوباش لوگ جمع ہو کر پیتے پلاتے ہیں، کئی محلوں سے نکالا جا چکا ہے۔ پھر رازدارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے کہا، وہ گاؤں جا کر ماں کے سر پر سوار ہو کر دھمکیوں سے پیسہ لے کر آتا ہے، پورا غنڈہ ہے، بڑا بھی کم نہیں، مگر وہ اتنا تیز نہیں ہے۔ وہ تو چلے گئے، مگر سولت کا صبر و سکون لوٹ گیا، مضطرب اور فکرمند، آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہنے کو ہر دم تیار۔ بھوک مٹ گئی مگر وہ عمار سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ عمار نے خود ہی اطمینان دلایا، تم اس قدر پریشان کیوں ہو، میں تحقیق کروں گا، اگر آپا کے بیٹے میں یہ خرابی ہے تو میں اینی کا دشمن تو نہیں ہوں۔ سولت بیچارگی سے ان کو دیکھنے لگیں، آنسو بہتے رہے۔ ارے بھائی وعدہ کرتا ہوں اگر لڑکا غنڈہ ہے تو میں یہ نسبت توڑ دوں گا، آپ آپس سے نہیں جیت سکیں گے، انہوں نے روتے روتے کہا، تو اینی کا گلا گھونٹ دوں گا، مگر زندگی بھر کے لیے زندہ درگور نہیں کروں گا۔ عمار اول تو وعدہ کرتے نہیں تھے، اور کر لیتے تو اسے نبھاتے بھی تھے، یہ ان کی مضبوط قوت ارادی کا مظہر تھا۔ سولت کو کچھ سکون ہوا مگر وہ ڈرتی تھیں۔ عمار بڑی بہن کے فرما بردار بھائی تھے، گاؤں میں بیٹھے بیٹھے وہ لندن میں احکام صادر کیا کرتی تھیں اور عمار اس کی پابندی کرتے تھے۔ جب وہ لندن گئے تھے تو بڑی آپا نے ان کا ساتھ دیا تھا، انہیں پیسہ بھی بھیجا اور حوصلہ بڑھاتی رہی تھیں۔ باقی سب خاندان کے لوگ عمار کے لندن جانے کے خلاف تھے، یہاں تک کہ باپ نے کرایہ بھی نہ دیا، وہ بھی بڑی آپا نے ہی فراہم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ عمار ان کے خلاف چوں بھی نہ کرتے تھے، اور یہی خوف سولت کو پریشان کیے دیتا۔ ایک روز ماموں اشرف کے گھر سے سولت اور ان کی فیملی کو دعوت نامہ موصول ہوا، رات کے کھانے پر بلایا گیا۔ عمار کی اس دن دیر سے واپسی متوقع تھی، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی۔ اینی کو ہما کی شیخی کی باتیں پسند نہیں تھیں، اس کے علاوہ وہ ان دنوں چچی اماں سے کھانا پکانا سیکھ رہی تھی، اس لیے وہ نہیں گئی۔ سولت لڑکوں کو لے کر چلی گئیں۔ انہیں تعجب بھی تھا کہ شیر بہادر یا ان کے گھر والوں کو کیوں مدعو نہیں کیا گیا۔ اشرف ماموں کے گھر میں نیا ایئر کنڈیشنر اور رنگین ٹی وی دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ انہی چیزوں کی نمائش کا شوق اس دعوت کا سبب بنا ہے۔ انہیں ان لوگوں کی ذہنیت پر افسوس ہوا۔ کھانے کے بعد فلم لگائیں گے، ہما نے سولت سے کہا۔ ماموں کا وی سی آر منگا لیا ہے میں نے، مجھے فلموں کا شوق نہیں ہے، سولت نے کہا۔ ہماری امی کو تو بہت شوق ہے، جب سے پڑوسی کے گھر کلر ٹی وی آیا تھا امی تبھی سے بے قرار تھیں۔ آج ہم بھی اپنے گھر میں فلم دیکھیں گے، دیر تک رہنا ہوگا آپ کو، مگر صبح سویرے بچوں کو اسکول جانے میں مشکل ہوگی، تم فلم ابھی لگا لو تاکہ کھانے کے فوراً بعد ہم چلے جائیں۔ یوں بھی زوار جبار کو دیر سے سونے کی عادت نہیں، وہ تو 9 بجے سے اونگنے لگتے ہیں۔ یہ سن کر ہما کا منہ لٹک گیا۔ ہما کے بھائی ارشد نے کوئی میوزیکل کیسٹ لگا دیا اور ٹی وی کے سامنے خود بھی تھرکنے لگا اور زوار جبار کو بھی دعوت دیتا رہا، مگر وہ منہ کھولے اسے دیکھتے رہے۔ کھانا شروع ہوا تو ہما نے پوچھا، اینی کیوں نہیں آئی؟ پھر ماں کی آنکھ کے اشارے کو سمجھ کر پوچھا، اور ہمارے بھائی جان بھی نہیں آئے؟ اللہ کتنا دل چاہتا ہے آپ سب ہمارے ہاں آیا کریں اور ہم آپ کو آرام پہنچانے کی ہر کوشش کریں، کچھ دن بعد اسی گھر میں آ رہی ہو، وہیں آرام پہنچا لینا، سولت نے مسکرا کر کہا۔ ارے ارشد بھائی، ہما بھائی سے مخاطب ہوئی، اس قدر ڈیسنٹ ہے بھائی جان، کیا شاندار پرسنالٹی ہے کہ بس، تم نے تو انہیں دیکھا نہیں اصل میں، وہ سولت کی جانب منہ کر کے بولی۔ ارشد بھائی تو زیادہ تر ہاسٹل میں رہتے ہیں، گھر پر پڑھائی کب ہوتی ہے، اس لیے وہ ہاسٹل میں رہ کر بی اے کی تیاری کر رہے ہیں، خرچ تو بہت ہے، مگر ابا کہتے ہیں کہ مستقبل کی روشنی کے لیے اتنا خرچ بڑی بات نہیں۔ سولت چھوٹے بچے ستار کو کھانا کھلا رہی تھیں۔
रश्मि मुस्कुराहट से बोली, ये तो है। आपा आप ये कांटा छुरी लेना। अरे जवार चमचा ले लो। चावल कैसे खाओगे तुम लोग भाई? सोलत ने हैरानी से कहा, अरे तुम लोग क्या हमें खालिस अंग्रेज समझते हो? बच्चे आदी होते हैं ना। मोमानी ने बात बनाई, बचपन से जो आदत पड़ जाए फिर वो। माफ़ कीजिए, मैंने अपने बच्चों को किसी फजूल आदत का आदी नहीं बनाया। वो ज़मीन पर सो लेते हैं, झोंपड़ी में भी रह सकते हैं। जैसा वक्त और मौका हो गुजर कर लेंगे। आसाइशों का आदी होकर इंसान निकम्मा हो जाता है, बेअमल। इसीलिए तो आप चाचा के घर रह रही हैं। अरशद बगैर समझे बोला, ना वहाँ एयर कंडीशनर है ना डीप फ्रीज़र। कैसे रहती हैं आप? तकलीफ़ होती होगी। नहीं बेटा, मैं इसी घर में पलकर जवान हुई, इसी घर के लोगों के दरमियान। मैं इस घर की शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे एतदाल पसंद इंसान बनाया। घर वालों के भी एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे एक मुनफरिद और आला शख्सियत का रूप दिया। मेरा शानदार माजी इसी घर का रहीन मिन्नत है, और माजी कभी इंसान से अलग नहीं होता, साथ चलता है ख्वाह आदमी बदल जाए। मामू, आपके इसी घर में बरामदे में तख्तों का चौका होता था, इसी पर सब मेहमान बैठते थे, वहीं खाना होता था, इसी जगह सीना पिरोना और कभी सोना सुलाना भी। नानी कुबरा वहीं बैठी घर पर हुक्म चलाया करती थी, और खाला सुगरा घर के सारे काम करती थीं। तख्त पर सफ़ेद चांदनी और गाव तकिए लगे होते। कैसा शफाफ पाकीज़ा माहौल होता था। अब तो हर जगह तसना है माहौल में, बर्ताव और सलूक में। सोलत नरम लहजे में गुजरे हुए ज़माने को याद कर रही थी। अशरफ मामू सर झुकाए खाना खा रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इंग्लैंड से फिर इंग्लैंड ही आ गई हूँ। अपनी सकाफ़त, रिफ़ायत, खसूसियत कुछ भी नज़र नहीं आती। महज एक मुकाबले की थोड़ है, और हर शख्स भागा जा रहा है। अभी उन्होंने इतना कहा था कि हर तरफ अंधेरा छा गया। बच्चे चिल्लाने लगे, मोमबत्ती मोमबत्ती कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गई, आज से तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लोड शेडिंग ये क्या है? तवानाई का बहरान, अरशद ने तंजिया लहजे में बताया। हमारे मुल्क में इससे भी बढ़कर निराली हरकतें हो सकती हैं। ताज्जुब न करें, बिजली की कमी की वजह से तवाज़ुन कायम करने के लिए हुकूमत ने यह चक्कर चलाया है। मोमबत्ती जला ली गई और मेज़ के दरमियान रख दी गई। मध्यम रोशनी में सब लोग खाना खाते हुए सदियों पुराने बाशिंदे लग रहे थे। जब बिजली नहीं थी, आसाइशें ना थी, मगर जिंदा थे सब। मामू, लालटेन का ज़माना फिर आ गया। सोलत ने हंसकर खामोशी को तोड़ा। सुना है नानी कुबरा सारी शाम लालटेन जलवा लेती थीं, इन्हें अंधेरा बहुत नागवार होता था। अरे हुमा, तुम्हारा एयर कंडीशनर कहाँ बिजली के बगैर चल पाएगा? अरे आपा कहाँ, हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता कहाँ है? अब देखिए कब ये बहरान दूर होगा। अगर तमन्नाई का इस्तेमाल इसी तरह होता रहा तो यह और भी शदीद होगा। मामू पहली बार बोले। सोलत खाने के फ़ौरन बाद जाना चाहती थी, मगर मोमानी ने नई बात छेड़ दी। बोली, तुमने हमारा घर और हमारा रख रखाव देख लिया है, अब तुम ही कहो हुमा इस दकियानूसी घर में किस तरह रहेगी? सोलत हक्का बक्का होकर अंधेरे में मोमानी का चेहरा देखने लगी। वहाँ भी तारीकी थी। ये बात तो आपको पहले सोचना थी मोमानी। अच्छा लड़का बेहतरीन ख़ानदान मिल रहा हो तो ये बात बाद में सोच में आती है। इस घर में तो मेरा ही दम घुटता है। हुमा तो नाजुक मिजाज भी बहुत है। फिर ये कि इसे किचन के काम से रग़बत नहीं, इसके लिए खानसामा रखना होगा। अगवानी बुआ की छुट्टी करें। मुझे तो ये बुढ़ी कुटनी लगती है। तुम भाभी से बात कर लो। मैंने इनकी शर्त मान ली, इन्हें मेरी मानना होगी, या फिर इसके लिए नया घर लें। मैं तो नहीं कह सकती यह बात, सोलत ने सख्ती से कहा। फिर ये कि अगवानी बुआ नौकर नहीं है, शेर बहादुर अकेला लड़का है। चचा अब्बा चची अम्मा इसकी दुल्हन की इतनी ही कदर और इज्जत करेंगे। सब कहने की बातें हैं। मोमानी तिनक कर बोली, मेरी भी इकलौती बेटी है, इसकी आबादी के लिए मुझसे ज़्यादा कौन आरज़ूमंद होगा। अच्छा खैर, दूसरी बात यह है कि मेरा बेटा तुमने देख लिया है। मैं इसके लिए तुमसे ऐनी मांगती हूँ, बस ये भी शर्त है, समझो। सोलत के दिमाग में चिंगारियाँ सी उड़ने लगीं। क्या क्या कह रही हैं? मैंने इसीलिए अमार को भी बुलाया था कि दो बदू बात हो जाए। हुमा उधर जाए, ऐनी इधर आए, ये मेरी आरजू है। अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो शेर बहादुर को बता देना, अंगूठी वापस ले जाएं। गुस्से से कामती सोलत उठकर आ गई। टैक्सी करके घर पहुंची तो वहां भी अंधेरा था, मगर जगह जगह मोमबत्तियां जल रही थी। बरामदे में लालटेन रोशन थी। चची अम्मा तख्त पर बैठी थी। ऐनी इनके घुटने पर सर रखे छालियां चबा रही थी। देखा तुमने बेटी, चची अम्मा खुशदिली से सोलत से मुखातिब हुई। 40 बरस पुराना ज़माना फिर आ गया, जब लालटेन की रोशनी में सारे काम होते थे। और सुन लीजिए अम्मी, एनी ने वहीं से पुकार कर कहा, लाइट चली गई है, मैं यूनिफॉर्म पर इस्त्री कैसे करती? अब सुबह जो होगा आप जाने, मुझे नींद आ रही है। नखरे ना करो, जोहा किसी कोने से बोल पड़ी। मैंने चूल्हे पर रखकर इस्त्री गर्म कर ली है। हाय अल्लाह, अंधेरे में आप किचन में इसलिए घुसी थी? एनी छलांग मारकर उठी। सोलह चुपचाप तख्त पर बैठ गई। इनकी समझ में ना आता था कैसे चची अम्मा को आगाह करें।
باہر آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور اندر برآمدے میں آنسو جو دونوں عورتیں مل کر بہا رہی تھیں۔ اینی کا ذکر کیے بغیر سولت نے ممانی کی شرط اور الگ گھر لینے کی فرمائش کا بتا دیا تھا۔ چچی اماں لرزتی آواز میں بولی، میرے بچے نے پہلی بار کوئی خواہش ظاہر کی، میرے گھر کی پہلی خوشی ہے، دور ہی صحیح رہے گا تو میرا بیٹا ہی۔ لائٹ آ گئی، بچے چلائے، لائٹ آ گئی تھی۔ اندر چکا چوند روشنی پھیل گئی، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے، مدھم روشنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون پہنچانے والی۔ عمار نے آپا کو خط لے کر ان کے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہی تھی۔ ان افواہوں کا بھی ذکر کیا جو کراچی میں ان کے بیٹے کے بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ آپا کا خط آ گیا تھا۔ انہوں نے رشتہ داروں کے حسد کو آڑ بنا کر ہر الزام سے بریت کا اظہار کیا تھا اور سب کو گاؤں آنے کی دعوت نہیں بلکہ حکم دیا تھا، اور عمار ان کے کسی حکم سے انحراف بھلا کیسے کرتے۔ انہوں نے فوراً آرڈر دیا، تیار ہو جاؤ۔ اینی کو بدلے ہوئے کورس اور کافی مختلف طریقہ تعلیم نے الجھا دیا تھا۔ وہ ایک ناغہ بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کبھی ضد نہیں کی تھی، مگر گاؤں جانے سے انکار کا سن کر عمار کو جلال آ گیا۔ انہوں نے سختی سے کہا، تم کو چلنا ہوگا۔ اینی رو دی، ٹیسٹ قریب ہے، کیسے تیاری ہوگی؟ پاپا چند دن اور رک جائے، میں مہینہ بھر بعد جا سکتی ہوں۔ مگر عمار فوراً جانے پر بضد تھے اور اینی کے انکار سے انہیں اس قدر تاؤ آیا کہ وہ بے قابو ہو گئے۔ سولت بیگم، کیا وجہ ہے کہ اینی گاؤں جانے سے انکار کر رہی ہے؟ پڑھائی کی وجہ ہے، بس ختم کرو یہ پڑھائی، اسے گاؤں جانا ہے اور وہیں رہنا ہے۔ میں اس کا باپ حکم دیتا ہوں، اس کی شادی آپا کے بیٹے سے ہوگی، میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ مگر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ… سولت اس اچانک فیصلے سے پریشان ہو گئی۔ میں نے جھک مارا تھا، وہ مشتعل ہو کر بولے اور ہاتھ میں لیا گلاس زمین پر پٹک دیا جو گرتے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ غصے میں بد کلامی پر اتر آتے تھے۔ سولت کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی بلند آواز چچا شمشیر بہادر کے کانوں تک نہ پہنچے۔ وہ شروع سے اب تک عمار کے احکام کی پابندی کرتی آئی تھیں۔ اینی کی زندگی کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید اتنا بھی نہ بولتی۔ اینی کو شادی کی بات کا علم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئی، زاروں قطار رونے لگی، روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ ماں کی طرح وہ بھی اپنی پھپھو سے بہت ڈرتی تھی جو گاؤں بیٹھے بیٹھے احکام صادر کرتی اور عمار فرما برداری سے اسے پورا کرتے۔ وہ جب بھی لندن گئیں سولت کے ساتھ تحقیر آمیز برتاؤ کرتیں، بچوں سے بھی سلوک اچھا نہ ہوتا۔ وہ سولت اور ان کی اولاد کو اپنی رعایا سمجھتی تھیں، سب کے سامنے سولت کو کم رتبہ میکے کا طعنہ دیتیں، سولت کی عزت افزائی کا بھی بارہا ذکر کرتیں جو اپنے بھائی سے شادی کر کے وہ کر چکی تھیں۔ سولت کے ماں باپ پر بھی احسان لادنے سے باز نہ آتیں۔ وہ زبان اور برتاؤ سے جو کچھ کرتی تھیں عمار اس کی تصدیق محض نگاہوں سے کرتے تھے۔ والدین نے صبر و برداشت کی جو تربیت انہیں دی تھی اس کا انتہائی استعمال وہ کر چکی تھیں۔ اب تو عمار کا برتری کا سلوک انہیں ناگوار محسوس ہوتا۔ وہ پھٹ پڑنے کو بے چین ہو جاتی، مگر زندگی میں اتنا کچھ سن چکی تھیں اور ٹال چکی تھیں کہ زخموں پر بہت جلد کھروڑ آ جاتا اور نئے عزم کے ساتھ وہ جینے اور برداشت کرنے کی طاقت حاصل کر لیتی۔ نہ جانے ان کی تقدیر ایسی کیوں تھی۔ عمار نے کبھی ان کی خواہش پوری نہیں کی تھی، کبھی ان کا مان نہ رکھا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہیں۔ عمار نے جب بھی کوئی وعدہ کیا اسے پورا کیا تھا۔ وہ اپنے لیے تو کچھ مانگتی ہی نہ تھیں، مگر اینی کے انکار سے وہ اس قدر مشتعل ہو جائیں گے اس کی انہیں توقع نہ تھی۔ اینی سے تو انہیں محبت نہیں عشق تھا، پھر چھوٹی سی بات کو کیوں اتنا طول دے رہے ہیں؟ اس کا راز وہ خط تھا جو آپا نے عمار کو لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، سولت اور اینی کو بھلا گاؤں میں کیا دلچسپی ہوگی، وہ آنا نہیں چاہیں گی، مگر تم اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے جبریہ انہیں لانا۔ سنا ہے اینی کو اسکول میں پڑھا رہی ہو، پڑھی لکھی عورتیں خاوندوں کو پیر میں پہن لیتی ہیں۔ ڈرتی ہوں میرے بیٹے کا کیا ہوگا، مگر تم فکر نہ کرو، میں نے تم سے تمہاری نہیں اپنی ہی بیٹی مانگی ہے۔ اسے اپنی تہذیب سکھاؤں گی جو لندن میں کسی نے نہیں سکھائی۔ وہاں بھی سولت نے اپنی مرضی کو مقدم رکھا، بچوں کو اپنی مرضی کی تعلیم دی۔ تمہاری حیثیت تو پیسہ کمانے والی مشین جتنی تھی، مگر میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم ہمارے خاندان کے سربراہوں میں گنے جاتے ہو، اپنی عزت کرانا سیکھو۔ سولت خط پڑھ کر بے حد پریشان ہو گئیں تو اینی نے انہیں سمجھایا، امی آپ پریشان نہ ہوں، پاپا کی عادت ہے، ہمیشہ آپ پر حکم چلاتے اور منواتے رہے۔ آپ خاموشی سے ان کی جا بے جا بات سنتی رہی ہیں، اسی لیے وہ آپ کو بے جان گڑیا سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنے حق کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی، اس لیے وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ حکم دینے والے ربوٹ ہیں، انہیں ہم سے محبت ہوگی تو ہمارے دل کی آواز جان لیں گے۔ امی آپ ہمت سے کام لیں، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرتے، مگر جب تک بتایا نہ جائے گا انہیں احساس نہ ہوگا۔ مگر عمار کو کچھ بتانے سمجھانے والا رویہ پسند نہیں آیا۔ انہیں آپا کے خط کے مندرجات پر یقین ہونے لگا۔ وہ سولت کو شبہ کی نظر سے دیکھنے لگے۔ شروع سے سولت پر حکومت کرتے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے طے کر لیا ہے، اب تو ضرور اس کی شادی وہیں ہوگی۔ ضد دلا دی ہے تم نے۔ مرد اپنے حق کے لیے کس قدر دبنگ ہو جاتا ہے
میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ اینی آج کے دور کی لڑکی ہے، گڑیا نہیں ہے، اور وہ ہماری لاڈلی پیاری بیٹی ہے، دشمن نہیں ہے کہ اسے اپنی ضد پر قربان کر دیا جائے۔ آخرکار سہولت بفر گئیں۔ ان کے بولنے کے انداز سے عمار چوکنا ہو گئے۔ یہ صدا کی خاموش زبان کیسے بول پڑی؟ آپا کے خط کا ایک ایک لفظ چلانے لگا۔ وہ جبر کے لیے تیار ہو گئے۔ تمہاری یہ ہمت اپنے عزیزوں کے گھر میں ہو تو مجھے دبا لو گی؟ کیا میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ میں بچوں کا باپ نہیں ہوں؟ احمق عورت، وہاں اپنا سارا کاروبار مٹا کر جو میں یہاں دوڑا آیا ہوں تو کس لیے؟ اولاد کے لیے، اور اس اولاد پر مجھے اتنا حق ہے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کروں۔ آپا سے انکار کرنا میری عادت نہیں، ان کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر۔ احسان اتارنے کے لیے بیٹی کے گلے پر چھری چلانا ضروری نہیں۔ وہ لڑکا آوارہ بچلن ہے، کچھ تو سوچئے۔ میرے بھی بچوں کے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ تم اس شادی میں اڑنگا لگاؤ گی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ عمار نے آخری حربہ استعمال کیا۔ میری بیوی اونچی آواز میں مجھ سے بات کرے، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ یاد رکھو، میں باپ ہوں، بچے میری ملکیت ہیں، میں ماں ہوں، اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہوں۔ سہولت کہہ کر کمرے سے نکل آئیں اور اینی کو گلے لگا کر رونے لگیں۔ جانے عمار کی عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ کون سا طرز عمل اختیار کریں کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو؟ اینی ابھی اتنی ناسمجھ اور کم عمر تھی، اس کی شادی میں اتنی جلد بازی کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ اس دن شام سے بہت اداسی کی فضا تھی۔ لڑکے شیر بہادر کے ساتھ کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ صحن میں چڑیاں بھی خلاف معمول خاموش تھیں اور جلد ہی گھونسلوں میں جا گھسی تھیں۔ چچی اماں اچانک بے حد کمزور ہو گئی تھیں اور چچا ابا بالکل خاموش رہنے لگے تھے۔ زوہا تو یوں بھی خاموش رہتی تھی۔ رات کو چچی اماں نے چپکے سے کہا، سہولت بیٹی تم کل اشرف سے دریافت کر لینا۔ اور سہولت کو یاد آیا انہوں نے اینی کو بھی اس شادی کی شرط میں شامل کر لیا تھا۔ انہیں ہنسی آ گئی۔ مشروط شادی کی یہ مثال بھی مومانی نے قائم کی۔ زوہا پلنگ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تنک کر بولی، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کل وہ بھائی جان سے ملنے پر پابندی لگا دیں گی اور آپ مان لیں گی؟ جو بھی ہے مجھے منظور ہے، میرے بیٹے کی خوشی۔ کیا پتہ آپ کے بیٹے کی خوشی اس شرط میں نہ ہو؟ یہ تو سراسر نقصان کا سودا کر رہی ہیں آپ۔ چچی اماں گلگیر آواز میں کہنے لگیں، جب سے میرے بیٹے نے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہے پہلی بار کسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں اس کی خوشی میں کسی رکھنے کو برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے ہمارے لیے تکلیفیں ہی سہی ہیں، دکھ اٹھائے ہیں، وہ کیا سوچے گا؟ بس آپ اس طرح سوچئے۔ زوہا کتابیں سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی لڑکی تھی مگر بے اصولی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ چچی اماں، زوہا ٹھیک کہتی ہے، آپ کو کھل کر شیر بہادر سے بات کرنی چاہیے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ شادی ہونے دو، پھر بات کر لوں گی، چچی اماں نے کہا۔ عمار صبح جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ کل گاؤں روانگی ہے اور اس کے خلاف وہ اب اور کچھ نہیں سنیں گے۔ اپنے کمرے میں سہولت کو کچھ نظر نہ آیا تھا۔ ہر طرف تاریکی، ہر طرف اپنی بری قربانیوں خاموشیوں سے گزاری ہوئی ازدواجی زندگی تھی۔ دوسری جانب جان سے عزیز بیٹی کا مستقبل، وہ کسے قربان کریں؟ عمار نے جو ارادہ کر لیا ہے اس پر عمل ضرور کریں گے۔ وہ سہولت کو چھوڑ بھی سکتے تھے اور اینی کی شادی بھی جاہل لڑکے سے کر سکتے تھے۔ انہیں اپنی سوچ، اپنے ارادوں کے خلاف کسی کی پرواہ نہ تھی۔ کسی نے لائٹ آن کی اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ آپا اندھیرے میں کیا کر رہی ہیں؟ یہ شمشیر بہادر کی مانوس آواز تھی۔ ہمدرد، غمگسار بھائی۔ سہولت کو شیر بہادر کے ہاتھ کے لمس نے اپنائیت کا یقین دلایا۔ وہ بھول گئیں کہ اپنی زندگی کے سارے دکھ اور تمام تاریکی انہوں نے عزیزوں سے چھپا کر رکھے تھے، اپنی محرومیوں کو پرتسنہ مسکراہٹ میں چھپا رکھا تھا۔ ان کی ذات کے سارے زخم مصلحت و صبر و رضا کے پردوں میں مستور تھے۔ جانے شیر بہادر کے ہاتھ میں کیا تاثیر تھی کہ وہ بلک پڑیں اور اپنا دل ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ شاید بیٹی کی زندگی خطرے میں نہ ہوتی تو وہ اب بھی اپنے جذبات چھپانے پر قادر ہوتی، لیکن رازداری کا بوجھ اب ان سے اٹھایا نہ جاتا تھا۔ ایک رازداں ملا اور وہ آئینے کی طرح اسے اپنا عکس دکھانے لگیں۔ شیر بہادر جو اپنی اس بہن کو خوشحال اور مطمئن زندگی گزارتے دیکھ کر بے حد خوش تھے، ان کے اندر کے زخموں کے کھرونڈ اترتے دیکھ کر ازردہ ہو گئے۔ آنسو بہا کر دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو انہوں نے کہا، جانے اب کیا قسمت میں لکھا ہے؟ عورت کی زندگی کتنی بے قیمت ہے۔ زندگی کے قیمتی لمحات قربان گاہ پر چڑھانے کے بعد بھی اعتماد نہیں، یہ کشمکش تو جان لیوا ہوتی ہے۔ شیر بہادر، پریشان نہ ہوں آپا، سب ٹھیک ہو جائے گا، قربانیاں رائیگاں نہیں جاتی، انہوں نے تسلی دی۔ دیکھو کشتی پار اترتی ہے، یہ ڈوبتی ہے۔ وہ نڈھال ہو کر تکیے پر گر گئیں۔ شیر بہادر نے اٹھ کر دوسرا بلب روشن کیا تو انہوں نے تعجب سے کہا، تمہاری انگوٹھی کدھر گئی؟ شیر بہادر نے دھیرے سے کہا، مسائل کے انبار زیادہ تھے، میں اتنا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ ارے میں کہتی ہوں انگوٹھی کہاں پھینک آئے؟ وہ اپنا غم بھلا کر سیدھی ہو گئیں۔ آپا، آزمائشیں مقدر میں ہوں تو راستے گم ہو جاتے ہیں۔ شاید خدا کو میری اور کوئی ادا بہت پسند آ گئی اور اس نے مجھے آزمائش کے راستے سے نکال لیا۔
اب مجھے راستہ صاف نظر آ رہا ہے، بس یہ ہے کل داستان۔ مجھے ساری بات بتاؤ۔ سولت قدرے حیران قدرے مطمئن تھی۔ مجھے مشروط زندگی راست نہیں آتی، میں احسانوں تلے دب کر جی نہیں سکتا، اور اب مجھے پتہ چلا شادی خانہ آبادی کیا ہوتی ہے۔ میں تو بربادی کے بھنور میں پھنس رہا تھا۔ شکر ہے عقل آ گئی، انگوٹھی دے آیا ہوں انہیں، اور بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ سولت دیر تک بستر پر بیٹھی رہیں۔ شیر بہادر پتہ نہیں کب باہر چلے گئے۔ وہ باہر آئیں تو اینی اور ضحیٰ ایک کرسی میں دھنسی ہوئی تھیں اور چپکے چپکے ہنس رہی تھیں۔ سولت کو دیکھ کر اینی نے آواز دی، امی اس سال کی سب سے بڑی خبر، اس گھر کی بہو نے آنے سے پہلے سارے راستے بند کر دیے۔ ارے چپ! سولت سمجھ گئی، لڑکیوں کو اطلاع ہو گئی۔ ہنستی کیوں ہو؟ چچی اماں کو دکھ ہوگا۔ ہنسنے دیں آپا، ان کی ہنسی کے لیے تو میں نے یہ بوجھ اتارا ہے۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ شیر بہادر کونے میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ سولت نے انہیں دیکھا۔ اغوانی بوا جگہ جگہ موم بتیاں روشن کرتی پھر رہی تھیں۔ الہی اس گھر کے اندھیرے دور کر دے۔ انہوں نے دعا کی، تبھی ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ بے حد تھکے ہوئے اور پسماندہ نظر آ رہے تھے۔ چچا ابا کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنا ہے۔ سولت دہل کر ساکت ہو گئیں۔ آتے ہی چچا ابا سے کیا بات کرنی ہے؟ اندیشوں نے ان کے دماغ میں طوفان اٹھا رکھا تھا۔ چچی اماں نے کچن سے ہی پکار کر کہا، امار میاں بیٹھو، میں چائے بھیجتی ہوں، پھر اس کے بعد کھانا ہوگا۔ اینی جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سولت اور بھی اکڑ کر بیٹھ گئیں۔ دان پر دان جما کر وہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کو تیار تھیں۔ اینی چائے لے کر امار کے سامنے گئی۔ لیجئے پاپا چائے، اور پاپا میں صبح گاؤں جانے پر تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے، آپ مجھے 2 دن بعد ضرور واپس بھیج دیں گے، دراصل ہماری 2 دن کی چھٹی ہے۔ امار نے سر اونچا کر کے بیٹی کو دیکھا، زیر لب کچھ کہا۔ اینی واپس آئی، سولت کے پاس سرگوشی میں بات کی، امی خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہ اٹھ کر بچوں کے کمرے میں آ گئیں، ان کے بستر درست کیے، یونیفارم چیک کیے اور کونے میں بیٹھ گئیں۔ کھانے کے لیے ضحیٰ بلانے آئی تو بعد میں کھانے کا کہہ کر وہ وہیں قالین پر لیٹ گئیں۔ بچے آ کر سو گئے، لائٹ آف ہو گئی۔ وہ بے سود پڑی رہیں، کہاں جائیں کیا کریں۔ امار نے آج کوئی فیصلہ ضرور کر لیا ہے۔ ان کے چہرے کی تھکن، آواز کا ڈھیلا پن اور چہرے پر پھیلی غم کی تحریر، جیسے وہ پچھتا رہے ہوں یا کسی معاملے میں شکست کھا کر آئے ہوں۔ جانے کیا بات تھی؟ وہ ہمت کر کے اٹھیں، چپل گھسیٹتی چچی اماں کی جانب جا رہی تھیں کہ دیکھا برآمدے میں محفل جمی ہوئی ہے۔ امار اور شیر بہادر، ضحیٰ اور چچی اماں سبھی موجود تھے۔ وہ ڈر گئیں۔ تو آپ نے آخر کار فیصلہ کر لیا؟ شیر بہادر پوچھ رہے تھے۔ ہاں، اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں بھائی، امار کہہ رہے تھے۔ جس ماحول کو خطرہ سمجھ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر بھاگ آیا تھا اپنی ثقافت، محبت اور مشرقی اقتدار کی تلاش میں، وہ تو یہاں کچھ نہ ملا۔ وہی بے یقینی، بے راہ روی، لاقانونیت۔ یہاں تو لوگ اپنے ورثے سے جان چھڑانے کی دوڑ میں تیز سے تیز قدم بڑھا رہے ہیں، وہاں کم از کم ہم داستان کے روپ میں ہی اسے فخریہ بیان کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ بھائی جان، اتنے مایوس نہ ہوں، ابھی اندھیرا نہیں ہوا، بہت سے چراغ روشن ہیں، ہم انہیں روشن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجئے، ہمت بندھائیے، آپ تو ہمارے حوصلے ہی پست کر رہے ہیں۔ سولت نے قدم بڑھایا تو امار نے جیب ٹٹول کر سگار نکالا اور اسے سلگانے کی کوشش کرنے لگے۔ چچی اماں تخت پر بیٹھی تھی، وہیں سے بولیں، اے ہے سولت، سنا تم نے؟ وہ تمہاری نند کا بیٹا نشے کی حالت میں پکڑا گیا ہے۔ جوا ہوتا تھا نا اس کے گھر، امار میاں وہیں سے تو آ رہے ہیں سیدھے، اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکی۔ بیچاری زبیدہ، فون کر کے اس نے امار کو خبر دی تھی، کسی دشمن نے اسے پھنسا دیا ہے۔ یہ بیچارے دوڑے گئے تو تھانے سے پتہ چلا، وہ تو عادی مجرم ہے۔ توبہ توبہ! ضحیٰ منہ نیچے کیے مسکراتے جا رہی تھی۔ سولت امار کے سامنے آ کر ایک عزم کے ساتھ بولی، آج تو مجھے کچھ کہنے دیجئے، مجھے میرا حق دے دیجئے، چلیے برتری آپ ہی کی صحیح، مگر آج میں آپ کی اجازت کے بغیر اپنی برتری منوانا چاہتی ہوں۔ آج آپ کو میری آواز سننا پڑے گی، خواہ پھر مجھے اس کی کتنی بڑی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ مجھے وہ حق دیجئے جس کی میں مستحق ہوں۔ سولت کی آواز لڑکھڑانے لگی، آنسوؤں سے چہرہ بھیگتا جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے جھلملاتی روشنیاں لہرا رہی تھیں۔ دل سے بوجھ اتر گیا تھا، لیکن اب بھی انہیں خطرات کے اندیشے تھے۔ جان سے زیادہ عزیز بیٹی کا مستقبل ابھی اندھیرے میں تھا، وہ اسے روشنی پہنچانا چاہتی تھیں۔ امار کو ان کے جذبوں کی کیا پرواہ تھی؟ وہ مرد تھے، حاکم، خود مختار، عرفہ و اعلیٰ ہستی، اور سولت ان کی نظر میں محض ایک ناقص العقل عورت، پیر کی جوتی، نچلے درجے کی مخلوق، غلام۔ آج برابری کے دعوے کرنے کھڑی ہو گئیں۔ یہ جرم ناقابل معافی صحیح، مگر وہ دل کی آواز کو کب تک سینے کے اندر قید رکھتیں؟ آج ہی تو موقع ملا تھا، اور آج ہی امار نے اپنی ضد کا انجام دیکھا تھا۔ شاید اس لیے وہ شکستہ شکستہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے واپس لندن جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امار سولت کو روبرو دیکھ کر سمجھ گئے، آج خاموشیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ حقوق کا کشکول لیے وہ برابری کی سطح پر کھڑی تھیں۔
آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے دبی زبان سے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے فیصلوں کی پابند ہوں، سہولت بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ قدرت نے مجھے آپ کا پابند کیا ہے، مگر پہلے میری بات سن لیں۔ وہ شیر بہادر کی طرف مڑ گئیں، وہ بھی سر اونچا کیے اپنی اس اعلیٰ ضرب بہن کو دیکھ رہے تھے۔ شیر بہادر، تم نے بارش کا پہلا قطرہ بن جانے کا عزم کیا ہے، مجھے بھی اس قطرے کے عقب میں پہل کرنے والا قطرہ سمجھو۔ میں اس تحریک میں ایک عملی کردار بن کر تم سے کچھ مانگنے کی ہمت کرتی ہوں، تمہیں ہی تم سے مانگ رہی ہوں، اپنی بیٹی کا نذرانہ دے کر تمہارا ہاتھ مانگتی ہوں، بولو۔ تمہارے اطمینان کے لیے بس یہی کہہ سکتی ہوں۔ وہ نادان ہے، کم عمر ہے، مگر شیر بہادر وہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی۔ وہ روتی ہوئی بلکتی ہوئی تخت پر چچی اماں کے پاس جا کر گر گئیں۔ اپنی اس بغاوت کے جرم کی سزا سننے کی ان میں ہمت نہ رہی نہ حوصلہ۔ چچی اماں نے انہیں اپنے کمزور بازو میں سمیٹ لیا اور ان کی پناہ میں آ کر سہولت کا قرار رخصت ہو گیا۔ وہ بے تابی سے رونے لگیں۔ شیر بہادر کھڑے ہو کر تعجب سے انہیں سہارا دینے لگے۔ آپا حوصلہ کیجیے، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، سہولت نے ہجانی آواز میں پوچھا۔ آپا، مگر یہ اعزاز تو مجھے بھائی جان آپ سے پہلے دے چکے ہیں، یقین کیجیے۔ میری خوش قسمتی کبھی مجھ پر یوں مہربان نہ ہوئی تھی۔ بھائی جان نے ابا امی سے مجھے مانگ لیا ہے۔ آپا، آپ کو واقعی اس بات کی خبر نہیں؟ بھائی جان گریٹ ہیں۔ سہولت اٹھ کر بیٹھ گئیں، بے یقینی اور حیرانی ان کی آنکھوں سے ہویدہ تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے عمار کو دیکھ رہی تھیں۔ عمار کھڑے ہو گئے، ان کے وجود میں تھکن کی پسماردگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آرام کی شدید خواہش بے چین کر رہی تھی۔ سہولت کو یوں بکھرتے دیکھ کر انہیں اپنی ذات سے نفرت ہو رہی تھی۔ تم ان کی غلط فہمی دور کر سکتے ہو، شیر بہادر اپنی زیادتیوں کی تلافی میں خود کر لوں گا، کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ یقین کیجیے آپا، بھائی جان آپ کی تمام محرومیوں کا ازالہ کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ شیر بہادر سہولت کو تسلی دے رہے تھے۔ چچی اماں انہیں دستے شفقت سے سہلا رہی تھیں۔ انہوں نے پہلے کبھی مجھ کو اس قابل کیوں نہ سمجھا تھا چچی اماں، وہ بڑبڑائیں، ان کی قوت گویائی بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بیٹی، چچی اماں پیار سے ان کے بال سنوارتے ہوئے کہنے لگیں، تم بے حد خوش قسمت ہو، مگر اپنی خوش قسمتی کا اندازہ ہی نہ کر سکیں۔ عام عورت کی طرح تم بھی خود کو مظلوم اور محروم سمجھ کر خاموشی کی سزا سہتی رہیں۔ تم نے عمار کو ایک جابر و خود پسند مرد سمجھ کر ہمیشہ بدگمانی کی نظر سے دیکھا، ان کے حق کی اہمیت کو جانا، نہ اپنے حق کے لیے کوئی آواز ہی اٹھائی۔ مرد ہمیشہ حکمران نہیں رہتا، مگر جب بھی وہ کوئی غلطی کرے، حق تلفی کرے، عورت کو بھی لازم ہے کہ وہ اس کی غلطی کی نشاندہی کرے، اپنے حسن سلوک سے اسے یاد دلائے کہ عورت مرد مل کر گھر بناتے ہیں۔ مگر تم نے اپنے اور بچوں کے سارے اہم فیصلے انہی پر چھوڑ دیے اور خاموشی کو شعار بنا لیا۔ انہیں کبھی تو اپنی اس خاموشی کی وجہ بتاتی۔ ان پر تم کو یقین نہ رہا، اعتماد ہی نہ رہا تو وہ مجبوراً خود ہی ہر معاملے کے ذمہ دار بن گئے۔ وہ بہت پریشان ہیں آپا، انہیں آپ ہی سنبھال سکتی ہیں، شیر بہادر نے ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ آپ کے تعاون کے لیے برسوں منتظر رہے ہیں، مگر آپ نے اپنی دنیا الگ بنا لی، مجبور، محکوم، مظلوم سمجھ کر خود پر ترس کھاتی رہیں۔ ان کے جذبات کو جانے بغیر غیر متعلق ہستی کی طرح خود ہی الگ الگ راستے پر چلتی رہیں۔ جب آپ نے انہیں خود سے دور کر دیا تو پھر شکوہ کیسا؟ وہ ہاتھ بڑھاتے تو آپ کھینچ جاتی تھیں۔ یہ آپ کی احساس محرومی نہیں، زیادتی تھی۔ انہوں نے تو کئی سال آپ کے حق میں فیصلے دیے، آپ کی مرضی اور خوشی کو مقدم سمجھا، مگر آپ ان کے اندر کے انسان کو پہچان نہ پائیں۔ سہولت کی آنکھوں پر پڑے پردے شیر بہادر نے ہٹا دیے تھے اور اب سہولت نے روشنی کی دنیا میں جھانکا۔ اجلی منور کرنیں ہر سو جگمگا رہی تھیں۔ خیالوں کے وہ خود ساختہ مایوس بادل چھٹ چکے تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرنے کے قابل ہلکی پھلکی ہو چکی ہیں۔ غلطیوں، زیادتیوں، غلط فہمیوں کی کھٹائیں آن واحد میں خوش رنگ کوس و قزح میں بدل کر خوشیوں، راحتوں کے راستے صاف کر چکی تھیں۔ انہیں واپسی کے ارادے سے روکیے، اب بھی آپ ہی ان کے فیصلے بدل سکتی ہیں۔ روک لوں گی، میں انہیں منا لوں گی۔ سہولت خواب کسی کیفیت میں اٹھی تو ان کے قدموں تلے دھنک سی لہرا گئی۔ وہ کہکشاں پر سفر کرتی اس اجلی منزل کی جانب رواں دواں تھیں جو ان کی کب سے منتظر تھی، بالکل قریب، آنکھوں کے سامنے، مگر دل انہیں راستے سے بھٹکاتا رہتا تھا، غرور ان کی راہ روک لیتا تھا۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عمار جابر نہ تھے، وہ خود کم نظر تھیں۔ عمار نے زیادتیوں کی تلافی کی نوید دی تھی، وہ بھی اپنے ظلم کی تلافی کرنا چاہتی تھیں۔ تاحید نظر خوشیوں کے تاج محل جگمگا رہے تھے جو عمار نے سہولت کے لیے تعمیر کیے تھے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔